السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نویلا ابرار راجہ کا دل کا سمندر لے کر آئی ہوں، جو کہ ایک ناول ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ دروازہ کھول کر اس نے جو ہی باہر قدم رکھا تو مارے سردی کے کپ کپا کر رہ گئی۔ اوائل نومبر کے دن تھے اور مسلسل ہونے والی بارشوں نے موسم کی شدت کو بڑھا دیا تھا، پر جواد انکل کے گھر جانا بھی تو ضروری تھا۔ اپنے ہلکے سے کاٹن کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ سویٹر پہن لے، مگر اپنے متناسب دلکش سانچے میں ڈھلے وجود پہ نظر دوڑاتے ہوئے اس نے جی کو آخرکار بہلا ہی لیا۔ سویٹر پہننے سے اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی چھپ جاتی اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ دشمن جہاں اسے نظر بھر کر دیکھ ہی لیتا اور اس کی ساری محنت وصول ہو جاتی۔ امپورٹڈ شیمپو سے دھلے ہوئے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، مناسب میک اپ سے اس کے تیکھے نقوش مزید اجاگر ہو گئے تھے۔ نازک جوتی میں مکید گلابی پاؤں تیز تیز قدم اٹھاتے بڑے بے چین سے تھے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بجری کی روش عبور کرتے ہوئے سب سے پہلے گل سے اس کا سامنا ہوا۔ مشیل کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں جگمگا اٹھیں، وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا آج تم ضرور آؤ گی۔ اتنی مضبوط گواہی کی کوئی وجہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وجہ تو کوئی نہیں ہے۔ گل نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ لیونگ روم سے ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے ایک ثانیے کے لیے اس کا دل رک سا گیا اور اس نے اپنی اس کیفیت پہ خود کو ملامت بھی کیا۔ ایک سے ایک لڑکا میری فیملی میں بھرا ہے، ہینڈسم، اسمارٹ اور گڈ لکنگ۔ اب یہ ایسا بھی یوسف ثانی نہیں ہے، عام سا تو ہے۔ اس نے توجیحات سے خود کو بہلا ہی لیا۔ معاذ فون پہ کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے میشل کی آمد کا خاص نوٹس نہیں لیا۔ گل سے باتیں کرتے ہوئے میشل کی سماعتیں معاذ کی آمد کی منتظر تھیں۔ گل، کل میری برتھ ڈے ہے، تم سب ضرور آنا۔ اس نے کارڈ بیگ سے نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھا تو گل نے اس کی طرف معذرتی نگاہوں سے دیکھا۔ تم نئی نئی یہاں آئی ہو، میرا مطلب ہے ہماری فیملی کے بارے میں تم کچھ زیادہ نہیں جانتی ہو۔ ہمارے یہاں ایسے فنکشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میشل نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ تم برا مت ماننا، میں چاہتے ہوئے بھی تمہاری سالگرہ میں نہیں آ سکوں گی۔ ہاں، گفٹ ادھار ہے مجھ پر۔ گل نے اس کے مایوس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کر لفظوں کا انتخاب کیا۔ مجھے گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر تم سب آ جاتے تو۔ اس کے لہجے سے دبا دبا غصہ جھانک رہا تھا۔ پھر گل کے روکنے کے باوجود وہ ہینڈ بیگ اٹھا کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ بجری کی روش عبور کرتے ہوئے اپنی جھونک میں وہ معاذ سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ نہ جانے کیوں میشل کو رونا سا آنے لگا۔ معاذ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں کندھے اچکا کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ بد اخلاق، بدتمیز، ill mannered، وہ بڑبڑائی اور نیچے گرا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اس نے گاڑی کے گیٹ کے پاس پارک کی تھی۔ معاذ کی گاڑی زن سے اس کے پاس سے گزری تو مارے غیظ و غضب کے اس کا گلابی رنگ سرخ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور ڈیک فل والیوم میں لگا کر کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خاور نے دروازہ دھکیل کر اندر نگاہ دوڑائی اور خود بھی اندر آ گیا۔ میشل بیڈ پر تکیہ گود میں رکھے حزن و ملال کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ڈیک پہ عربی میوزک میں ناری ناری بج رہا تھا۔ اتنا شوخ گانا اور میشل کی یہ افسردگی خاور سے ہضم نہ ہو پائی۔ اس نے ڈیک کا بٹن آف کیا مگر میشل اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ خاور پریشان سا ہو گیا، جانے کیا بات تھی جو وہ اتنی چپ چپ تھی۔ وہ جو ان چاروں بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی تھی، خاور سے تو وہ پورے 9 برس چھوٹی تھی۔ اس وقت دنیا میں آئی تھی جب ریاض قریشی اور سومیہ بیگم بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کی شدید خواہش ان دونوں کے دل میں تھی۔ غیر متوقع طور پر جب یہ آرزو پوری ہوئی تو مارے خوشی کے ان کے پاؤں زمین پہ ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ پھر بھائیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، ان سے ضدیں منواتے، لاڈ اٹھاتے اور لڑتے جھگڑتے وہ بڑی ہوئی۔ 4 بھائیوں سے زیادہ محبت اور توجہ اس کے حصے میں آئی تھی۔ اس کی ذرا سی تکلیف پہ وہ تڑپ جاتے اور اپنی اس قدر اہمیت پہ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ میشل جانو، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اس نے بڑی محبت سے میشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تمام تر نرمی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، وہ گل اور اس کے گھر والے میری برتھ ڈے پہ نہیں آ رہے ہیں۔ میں کارڈ دینے گئی تھی مگر وہ، مارے غصے کے اسے جملہ ہی مکمل نہیں ہوا۔
گل کا بھائی انتہائی بد اخلاق ہے، روڈ اور ill mannered۔ میں انکل جواد سے شکایت کروں گی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نہیں نہیں، تمہیں ماس کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، خاور نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو میشل کی نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خاور کو اسے نارمل موڈ میں واپس لانے کے لیے آدھ گھنٹہ لگا۔ مزید فرمائش اس کے علاوہ تھی۔ اب چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں اچھی سی جگہ لنچ کرواؤں گا، میں چینج کر کے آ رہا ہوں۔ خاور نے اس کے بال ہاتھ سے سنوارتے ہوئے آفر کی تو وہ خوش ہو گئی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے میشل نے ماس کے بارے میں چند اور شکایتیں کی تو وہ اس کی تائید میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہوں ہاں کرتا رہا۔ نہایت غیر متوقع طور پر ریسٹورنٹ سے ماس سے ملاقات ہو گئی۔ خاور نے بڑی گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کیا تو میشل ناگوار نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹھو ماز، ہمارے ساتھ ہی لنچ کرو، اس نے بڑے خلوص سے دعوت دی تو ماز نے شائستگی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں، دوست کو بھی یہاں لے آؤ۔ یہ کچھ مناسب نہیں لگتا، اس نے سہولت سے انکار کر دیا تو میشل کو خاور پہ بہت غصہ آیا۔ یہ آپ کیوں اس کی اتنی منتیں کر رہے تھے جب وہ لفٹ نہیں کروا رہا؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ منتیں نہیں کروا رہا بلکہ صرف تمہاری وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ میری وجہ سے؟ کمال ہے، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ بھائی معاذ کے خاندان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں اور معاذ عورت کی بہت عزت کرتا ہے۔ بھائی یہ سب اتنے تعلیم یافتہ ہیں، میرا مطلب ہے معاذ کے ابو امی اور بہنیں اچھے عہدے پہ ہیں، جواد انکل بھی، پھر بھی ان کی یہ دقیانوسیت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ دقیانوسیت سے مراد شاید معاذ کے خاندان کی عورتوں کا پردہ ہے، خاور نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنا اپنا لائف سٹائل ہے، بہرحال میں معاذ کی والدہ اور اس کی بہنوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ خاور نے بات ختم کر دی اور میشل کی طرف دیکھا جو بے دلی سے اٹیلین پوڈنگ کھا رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کھانے پر اس کی بالکل توجہ نہیں ہے۔ خاور بل ادا کر کے باہر نکلا تو معاذ اپنے دوست کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ خاور رک گیا تو میشل اس کے پاس سے گزر کر اپنی گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ خاور 15 منٹ کے بعد اس کے پاس آیا تو میشل نے بھائی کو دیکھتے ہوئے خاصی زوردار آواز میں دروازہ کھولا اور دھپ سے اندر بیٹھ گئی۔ اسے ایک بار پھر رونا آ گیا۔ آج صرف معاذ کی وجہ سے وہ 2 مرتبہ رونے پہ مجبور ہوئی۔ الو، جاہل کہیں کا۔ اسے دل میں معاذ کو گالیوں سے نوازا اور توجہ باہر دوڑتے بھاگتے مناظر پہ مرکوز کر دی۔ گل کی طرف سے میلاد کا بلاوا آیا تھا۔ مما نے جانے سے معذوری ظاہر کر دی، وہ اپنی دوست کی بیٹی کی شادی میں مدعو تھیں۔ دونوں بھابیاں میکے میں تھیں، باقی میشل اور فری رہ گئی تھیں، سو ان دونوں نے محفل میلاد میں جانے کی حامی بھر لی۔ خاص طور پر میشل تو اس بلاوے سے بہت خوش تھی کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا کچھ بھی ہو جائے بغیر کسی وجہ کے گل کے گھر نہیں جانا۔ یہ 7 دن بڑی ٹینشن میں گزرے تھے۔ کہیں محبت کا کھڑاک تو نہیں پال لیا؟ شازینہ نے گہری نگاہ سے میشل کو دیکھا تو اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ وہ اس وقت شازینہ کے گھر میں اس کے بیڈ روم میں بے تکلفی سے نیند دراز تھی۔ شازینہ کے گہرے جائزے نے اسے ڈسٹرب سا کر دیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اور محبت 2 متضاد چیزیں ہیں، مجھے تو معاذ کے رویے نے تیش دلایا ہے۔ ویل ڈن، یہ محبت سب بکواس ہے، بس زندگی انجوائے کرو۔ تمہاری طرف نہیں دیکھتا تو دیکھے گا، ڈونٹ وری، پر اسے سر پہ مت چڑھانا۔ اس قوم کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے، اسٹوپڈ اور کم ظرف۔ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر مسکرائیں تو میشل کو اپنے دل سے بوجھ سے رکھتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر آج گل کی طرف سے میلاد کے بلاوے پہ وہی بوجھ از سر نو سے اپنے دل پہ رکھا محسوس ہونے لگا۔ مایوسی کو دور جھٹک کر وہ تیار ہونے لگی۔ ہاف سلیوز کی کاسنی قمیض اور شلوار میں ملبوس اس نے دوپٹہ کسی شو پیس کی مانند مجبوراً کندھے پہ ڈالا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ انتہائی قابل توجہ لگ رہی تھی۔ پری کے ساتھ جب وہ گل کے گھر پہنچی تو وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ ان دونوں کے برعکس وہ انتہائی سادہ لباس میں تھی۔ گل کے ہاتھوں کی پوروں اور ناخنوں پہ لگی مہندی دیکھ کر میشل نے خواہ اپنے کیوٹکس سے سجے لمبے ناخنوں کا جائزہ لیا۔ میلاد کے بعد مٹھائی اور چائے سے ان سب کی تواضع کی گئی۔ معاذ نے فری بھابھی کو دیکھا تو رسمن حال چال دریافت کرنے لگا۔ اس سمے میشل نے اپنے تئیں اپنی سخت توہین محسوس کی۔ اس نے پاس بیٹھی میشل کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ چند سیکنڈ فری بھابھی کے پاس رکنے کے بعد وہ اپنی چچی کی طرف مڑ گیا تو میشل کی نگاہیں اس کے قدموں کے تعاقب میں بھاگنے لگیں۔ گل کے ماموں کے گھر ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ اس سلسلے میں وہ سب ماموں کے ہاں مدعو تھے۔ گل نے فون کر کے اسے بتایا، مگر میں آج تمہاری طرف آنے کا سوچ رہی تھی، کل آ جانا، معاذ بھائی کی طبیعت بھی خراب ہے،
میں نہیں جا رہی تھی، مگر انہوں نے زبردستی جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں 3-4 گھنٹوں میں لوٹ آؤں گی۔ یوں کرو، تم اگر کل نہ آؤ تو بے شک 6 بجے کے بعد آ جانا۔ گل کے لہجے میں بھائی کے لیے فکر مندی تھی۔ کیا ہوا تمہارے بھائی کو؟ میشل نے بمشکل اندرونی اضطراب اور ہیجان پر قابو پایا۔ کل سے بخار اور موسمی نزلہ ہے۔ رات کو جو زوردار بارش ہوئی، اس وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ تھے اور واپسی پہ گاڑی خراب ہو گئی۔ گاڑی لاک کر کے وہ پیدل ہی واپس گھر آئے۔ شاید اسی وجہ سے ٹیمپریچر ہے۔ ویسے 3-4 دن پہلے سے ہی ان کی طبیعت خراب تھی۔ یہ بارش تو بہانہ بنی ہے۔ امی تو مسلسل چاروں کل سورہ کوثر اور سورہ یاسین پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہیں۔ شاید نظر بد کا اثر ہو۔ یوں بستر پر پڑے ہیں، میرا تو دل اتنا پریشان ہے، کیا بتاؤں۔ او گاڈ، یہ لوگ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور بخار کو نظر بد کا اثر قرار دے رہے ہیں۔ بھلا ان موصوف کو کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ ہرکولیس ہے پورا۔ اس نے دلی محسوسات کو عیاں نہیں ہونے دیا اور گل سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ اسے بے چینی سے دوپہر ہونے کا انتظار تھا، اس لیے اس کی بے قراری قابل دید تھی۔ 2 بجنے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا جب وہ مما کو گل کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی۔ اس سلسلے میں آج اس نے خصوصی اہتمام کیا تھا، پوری طرح کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ تنہائی میں دیکھیں گے مسٹر مارس تمہیں، شاید سب کے سامنے مجھ پر نظر ڈالنے سے تمہیں اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس محاذ پہ پے در پہ ناکامیوں نے اسے احساس توہین میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بے حد ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ 2 بجے سے پہلے ہی وہ سفید گیٹ کے سامنے موجود تھی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے کال بیل پہ انگلی رکھ دی۔ چند سیکنڈ بعد گیٹ کھل گیا۔ چوکیدار شریف قریب ہی تھا شاید، ویسے دن میں وہ یہاں نہیں ہوتا تھا۔ آج گھر والے خود اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ چھوٹی بی بی گھر پہ تو کوئی نہیں ہے، وہ ادب سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ گل کی سہیلی ہے۔ مجھے پتا ہے، میں تو ماس کو دیکھنے آئی ہوں، اسے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اسے گاڑی باہر ہی کھڑی رہنے دی۔ ماس کے کمرے کا راستہ اسے معلوم تھا۔ چند سیکنڈ دروازے پہ رک کر اس نے تیزی سے دھڑکتے دل پہ قابو پایا۔ ہاتھوں سے بال سوار کر اور اپنے سراپے کا سر نو جائزہ لے کر اسے دھیرے سے اندرونی دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا، جو ذرا سی حرکت سے چوپٹ کھل گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ ماز حیرانی سے اٹھ بیٹھا، ویسے بھی وہ سویا ہوا نہیں تھا، صرف آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر کمرے میں کھڑی میشل کو وہ بخوبی پہچان گیا۔ سچ مچ اسے حیرت کا جھٹکا لگا اور اس نے بستر سے اتر کر کھڑکیوں سے پردے سرکا دیے۔ آپ اس وقت یہاں؟ کیوں، آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ میشل نے بمشکل بہادری دکھائی، وگرنہ اس کے سامنے آتے ہی جانے اس کی ساری بولڈنس کہاں چلی جاتی تھی۔ میں گل کے پاس کام سے آئی تھی، یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، سوچا آپ کی خیریت ہی معلوم کر لوں۔ اس نے چہرے پہ زبردستی بشاشت لاتے ہوئے کہا تو معاذ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مس میشل، گھر پہ کوئی نہیں، آپ کو گیٹ سے ہی واپس ہو جانا چاہیے تھا، ہم وہاں اندر آنے کی زحمت فرمائی۔ آپ تو ہیں نا، اصولاً اس عزت افزائی پہ اسے احساس ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ دلکشی سے مسکراتی رہی۔ میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی، اب آپ تشریف لے جائیں۔ اس لڑکی کی کم عقلی پہ معاذ کا دل چاہا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گی آپ کو۔ اپنے جملے کے نامناسب ہونے کا احساس اسے خاصی دیر سے ہوا۔ مس میشل، نہ جانے کن خطوط پر آپ کی پرورش کی گئی ہے۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ آپ کس دھڑلے سے اندر چلی آئیں۔ کیا کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ مرد کی تنہائی میں یوں بہادری سے مخل ہونا بعض اوقات کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ چلیں باہر، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ آئندہ اس طرح کا ایڈونچر مت کیجیے گا، یہ حماقتیں مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ آپ عزت دار بھائیوں کی بہن ہیں۔ ماس کا ایک ایک لفظ اس کے جسم و جاں میں خنجر کی طرح لگا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے دھند کی چادر تن گئی تھی۔ ہاسپٹل میں جب اسے ہوش آیا تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ اسے اپنے آنسوؤں اور محسوسات پہ بالکل کنٹرول نہیں رہا تھا۔ اس کے ارد گرد گل، جواد انکل، صدیقہ آنٹی، دونوں بھابیاں، بھائی، مما، پپا سبھی اس کے پاس تھے۔ سینئر ڈاکٹر ریحان بھی کھڑے تھے۔ وہ روتے روتے ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مجھے معاذ نے ڈانٹا ہے گل، تمہارا بھائی بہت برا ہے۔ ڈاکٹر ریحان کے اشارے پہ نرس نے میشل کو انجیکشن لگا دیا، کیونکہ مسکن ادویات کا اثر ختم ہونے کے قریب تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، ابھی یہ پوری طرح ہوش میں نہیں ہے، لہٰذا بے معنی جملوں کی پرواہ مت کیجیے گا، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ریحان نے پریشان صورت جواد صاحب کے شانے پر تھپکی دی اور باہر چلے گئے۔ صدیقہ، جواد صاحب اور گل نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرا لیں۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے
یہ سارا قصور انہی کا ہو۔ جواد صاحب متفکر سے میشل کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، جو دوبارہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ اب بھی ایک آدھ بے معنی سا جملہ اس کے لبوں سے برآمد ہو رہا تھا۔ معاذ، تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ میں بدصورت تو نہیں ہوں؟ خاور محبت سے اس پہ جھک سا گیا۔ جواد صاحب بیوی اور بیٹی کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاور اور سمیر دونوں انہیں رخصت کرنے باہر تک آئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو خاور جھک کر کھڑکی میں سے اندر جھانکتے ہوئے بولا، انکل آپ کچھ محسوس مت کیجیے گا۔ میشل نے جو کچھ کہا بے ہوشی کی حالت میں کہا، ورنہ معاذ سے میں بڑی اچھی طرح واقف ہوں۔ میشل لاڈ میں پلی بڑی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ سمیر کا چہرہ گہری سوچوں کی آماج کا لگ رہا تھا۔ 3 دن کے بعد میشل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صرف بازو پہ گہرا زخم تھا، بس دل سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے لڑ لڑ کر وہ بے حال ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی تو خاور کو سامنے دیکھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خاور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بڑے غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میشل اپنے آپ میں بے چینی سے محسوس کرنے لگی۔ میشل، تم جمعہ کو معاذ کے گھر گئی تھی؟ خاور کا لہجہ عام سا تھا، مگر اس کے تاثرات پورے اصرار سے تھے۔ میشل نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی۔ معاذ نے تم سے کیا کہا؟ وہ سامنے دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا، پر سماعتیں میشل کے لبوں سے برآمد ہونے والے جملوں کی منتظر تھیں۔ کچھ بھی تو نہیں، بس یہی کہا کہ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ کچھ اور تو نہیں کہا؟ اف، اس پہ تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو گل کا بھائی بہت بد اخلاق لگتا ہے۔ ضبط کرتے کرتے بھی پھر آنسو پلکوں کی باڑ تک چلے آئے تو خاور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر تم وہاں کیوں گئیں؟ بھائی، گل کا جو بھائی ہے نا، مجھے بہت پراسرار سا لگتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ… بات مکمل کیے بغیر وہ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہ دوبارہ پہلی والی پوزیشن میں نیم دراز ہو گئی۔ خاور لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ وہ اسٹڈی روم میں پپا کے پاس چلا آیا، جو بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ خاور آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ ان کا چہرہ بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا۔ پپا، میرا تو خیال ہے میشل معاذ سے متاثر ہو گئی ہے۔ وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ کوئی بھی لڑکی اسے بآسانی پسند کر سکتی ہے۔ پھر اس نے معاذ کے بارے میں انہیں کئی باتیں بتائیں۔ جواد آئے تو اس کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا، میرا گہرا دوست ہے، پرانی دوستی ہے، اگر دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ویسے بھی ابھی تک معاذ کی بات طے نہیں ہوئی ہے، مگر خود سے بات کرتے ہوئے میں کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ پپا، اب زمانہ بدل رہا ہے، معاذ اچھا لڑکا ہے۔ میں چند مہینوں میں ہی اسے متاثر ہو گیا ہوں۔ ان کے گھر کا ماحول، بات چیت، ادب آداب، رکھ رکھاؤ، تہذیب اور شائستگی سچ مچ سراہے جانے کے قابل ہے۔ آپ خواہاں محسوس کر رہے ہیں، غرض تو ہماری ہے نا۔ پھر میشل کی آنکھوں میں نے جو دکھ دیکھا ہے وہ مجھ سے اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے زیادہ کھل کر اب کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ اب 100 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے۔ ہم روشن خیال اور پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ طریقہ ایسا معیوب بھی نہیں ہے۔ خاور باہر چلا گیا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر جواد صاحب کو فون کرنے لگے۔ جو بات وہ سامنے نہیں کر سکتے تھے، فون پہ خوش اسلوبی سے ہو گئی۔ بعد کے معاملات بڑی تیزی سے طے ہوئے۔ میشل کو یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ شازینہ نے جب معاذ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑنے کی خبر سنی تو دنگ رہ گئی اور اس کے خوب لتے لیے۔ تم تو کہتی تھیں کہ 30 سال کی عمر تک شادی جیسی حماقت نہیں کروں گی، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ تو بقول تمہاری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کے گھر سے پروپوزل آیا تو اوکے کر دیا گیا۔ میرے عشق میں گوڑے گوڑے دھنسا ہوا تھا، بس روبرو اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی تو پیرنٹس کو بھیجا۔ 19ویں صدی کا عاشق جو ٹھہرا۔ میشل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم انکار کر دیتی؟ شازینہ نے مشورہ دیا تو اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ خامخواہ انکار کر دیتی؟ اتنے عرصے مجھے اگنور کرتا رہا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ اب میں بھی اسے بتاؤں گی کہ وہ میری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ وہ تفاخر سے بولی تو شازینہ نے اسے رشک سے دیکھا۔ ان کے گھر کا ماحول تمہارے گھر سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ پردے کی بوبو ہیں تمہاری عاشق کی ماں بہنیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو ماں سے مطلب ہے۔ ویسے بھی میرا اپنا لائف اسٹائل ہے، اس میں کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنے دوں گی۔ میں کمزور اور دبو سی لڑکی نہیں ہوں، کسی کو بھی اپنی مرضی پہ چلانا اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا عزائم تھے! شازینہ نے اس کی پیٹھ ٹھونکی تو وہ سرشار سی ہو گئی۔ کل ویلنٹائن ڈے ہے، معاذ کو کیا گفٹ دوگی اور سیلیبریٹ کیسے کرو گی؟ ظاہر ہے تمہارے ساتھ کلب میں ہی سیلیبریٹ کروں گی۔ معاذ یہاں نہیں ہے، اس کے گھر پھول اور کارڈز بھجوا دوں گی۔ اسے اپنا پروگرام بتایا تو شازینہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔
بیٹھو نا، اتنی جلدی چل دی؟ میشل نے اسے روکنا چاہا پر وہ نہیں رکی۔ میں بھی تو اس فنکشن کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، ابھی سے تیاری کروں گی نا، وہ بائے کہتے ہوئے چلی گئی۔ ماس کے گھر والے سادگی سے منگنی کی انگوٹھی میشل کو پہنا گئے تھے۔ اب شادی کا ہنگامہ زوروں پر تھا۔ جب ریاض قریشی نے بیٹی کے سسرالیوں کو مشترکہ فنکشن کا دعوت نامہ دیا، خاور اور میشل کی اکٹھے شادی تھی۔ جواد صاحب نے پہلے ہی ریاض صاحب پہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کوئی بھی مہندی مائیوں وغیرہ کی رسم نہیں کریں گے، نہ ہی اس سلسلے میں میشل کی مہندی لائیں گے۔ ریاض صاحب نے خندہ پیشانی سے ان کی بات مان لی تھی۔ اب انہوں نے دعوت نامہ خود گھر آ کر دیا تو وہ الجھن میں پھنس گئے اور صدیقہ بیگم سے مشورہ کیا۔ موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے ریاض قریشی کے گھر جانے کا اندیا دے دیا۔ اب ماں سے بات کرنا ضروری تھا، جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ گھر میں موجود مہمان لڑکیوں میں یہ خبر سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کے خاندان میں ایسے فنکشن تو خواب خیال ہی تھے۔ سادگی سے نکاح کے بعد رخصتی کی جاتی تھی اور بس، نہ کوئی مووی، نہ ڈھولک، نہ بینڈ باجے، نہ ڈانس پارٹیاں۔ ان کا پرجوش ہونا لازمی تھا۔ جواد صاحب اپنی بات مکمل کر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ معاذ کے تاثرات سے صاف ناپسندیدگی اور بیزاری عیاں تھی۔ ابو، مجھے یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے تمہیں بتایا ہے کہ تم نے بھی اس فنکشن میں شرکت کرنی ہے۔ انہوں نے گویا آج اس کے تو 14 طبق روشن کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ معاذ کے چہرے پر ناپسندیدگی واضح تھی۔ آپ کو تو یہ سب ناپسند ہے۔ ہمارے گھر میں دو بہنوں کی شادی ہوئی اور ایسی کوئی فضول رسم نہیں ہوئی، پھر آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرکت کروں؟ دس از ٹو مچ۔ ریاض میرا دوست ہے اور اب تو رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ اس نے خود مجھ سے کہا ہے، پھر میشل کے بھائیوں نے بھی درخواست کی تو مجھ سے انکار نہیں کیا گیا۔ اس نازک موقع پہ انکار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ کل تمہاری بارات جانی ہے۔ تعلقات خراب کرنے کا فائدہ؟ ریاض کہہ رہا تھا، یہ بچوں کی خوشی ہے، اب تم بھی تیاری کرو۔ جواد صاحب بات مکمل کر کے فون کرنے لگے تو معاذ کو سخت غصے نے آن گھیرا۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن گل تو خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی۔ باقی کزنز کا بھی یہی حال تھا۔ کل اس کی بارات تھی، مگر گھر کے آثار سے ایسی بات ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ نہ لائٹنگ، نہ سجاوٹ، نہ ڈھولک اور تالیوں کی آواز۔ لے دے کر ایک ڈیک بچا تھا جو گھر میں جمع ہونے والی چلا کر کسی حد تک رونق پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس موقع پہ جواد صاحب نے ان سب کو خاور کے فنکشن میں شرکت کے بارے میں بتایا تو سب دنگ رہ گئیں۔ سارا نے لگے ہاتھوں کہہ بھی ڈالا، ہمارے خاندان کی شادیوں سے تو لوگوں کے ماتم اچھے ہوتے ہیں۔ اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ اگر بھائی نے سن لیا تو خیر نہیں ہے، پہلے ہی انگارے چبائے ہوئے ہیں۔ ابو نے انہیں بھی ہمارے ساتھ جانے کو کہا ہے۔ وہ بھی جائیں گے؟ ہاں، تبھی تو اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ میشل اور ان کے بھائی خاور کی مہندی کا مشترکہ فنکشن ہے۔ ہاں، نکاح سے پہلے ہی دیکھ لیں گے۔ چلو اسی بہانے ہم بھی ماڈرن ہو جائیں گے۔ فلموں اور گانوں میں ہی ایسے مناظر دیکھے ہیں، اب حقیقت میں دیکھ لیں گے کہ دلہا دلہن آمنے سامنے بیٹھے ہنس بول رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں اور پس منظر میں میوزک بج رہا ہے۔ گوری کرت سنگھار آئی مہندی کی یہ رات، نگین کی اس چوٹ پہ گل تل ملا ہی گئی۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اس نے لپسٹک بڑے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹکی تو نگین نے کندھے اچکا کر نہ سمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ قریشی ہاؤس بقائے نور بنا ہوا تھا۔ آرائشی سٹیج کو بے انتہا پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میشل مسلسل ادھر ادھر چکر لگا کر ہدایات جاری کر رہی تھی۔ اب تو ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ، اگر دادوں نے دیکھ لیا تو ایک لمبا لیکچر پلائیں گی۔ کل تمہاری شادی ہے اور سنا ہے تمہاری سسرال والے خاصے قدامت پرست ہیں، خاص طور پہ معاذ بھائی۔ ارم نے اطلاع بہم پہنچائی، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تمہارے معاذ بھائی کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لیا تو نام بدل دینا۔ میشل نے گردن اکڑا کر حارثن فلمی لہجے میں کہا تو سب ہنس پڑیں۔ تم اب آرام سے بیٹھ جاؤ، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یوں ہی پٹر پٹر بول کر اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر سب کو دیکھتی رہیں تو خاک روپ آئے گا۔ ارم نے دادوں کی نقل اتاری تو میشل نے اس کی پیٹھ پر دھپ ماری۔ ان کی تو بات نہ کرو، نہ جانے کون سے زمانے کی بات کرتی ہیں۔ اس ہفتے میں کوئی 1000 مرتبہ بتا چکی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ہفتہ بھر پہلے ہی وہ سر منہ لپیٹ کر کمرہ نشین ہو گئی۔ مرد تو مرد، کسی عورت نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ مجھے تو یہ سب قصے کہانیاں لگتے ہیں، بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارم نے بھی میشل کی بات کی تائید کی۔ کمرے میں، وہ بھی کونے میں، مسلسل 7 روز گردن جھکا کر بیٹھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا نا؟ میشل نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس لیے تم نے بیٹھنے کا تکلف کیا ہی نہیں، سوما نے نامحسوس انداز میں طنز کیا جسے میشل ذرا بھی نہیں سمجھی۔ میری آنکھوں کا میک اپ تم خود کرنا، اس سلسلے میں بیوٹیشین پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ تم آنکھوں کا میک اپ غضب کا کرتی ہو، میں کپڑے بدل لوں۔
اس نے ارم کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی، جو مہندی کی ٹیوب پکڑے سوما کے ہاتھ پہ ڈیزائن بنا رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ساری لڑکیاں اچھی طرح چادریں لپیٹے معاذ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ وہاں خواتین والے حصے میں رہنا، ادھر ادھر مت پھرنا۔ معاذ نے نکلنے سے پہلے ایک بار پھر ان سب کو یاد کرایا۔ توہن و کرہن وہ جا رہا تھا۔ جواد صاحب نے عزت کا لفظ استعمال کر کے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ شادی سے صرف ایک دن پہلے اپنے سسرال جا کر مشترکہ فنکشن اٹینڈ کرنا اس کے نزدیک کچھ ایسا قابل شوق نہیں تھا۔ قریشی ہاؤس کے سجے ہوئے گیٹ کے سامنے انہیں ریسیو کرنے کے لیے تقریباً معاذ کی ساری سسرال موجود تھی۔ خاور سفید شلوار قمیض پہنے، سبز پٹکا دونوں اطراف سے گردن میں لٹکائے بڑی محبت سے اسے ملا تو معاذ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے استجاب کو بھانپ گیا اور قدرے شرمندہ لہجے میں بولا، یہ سب میشل کی ضد ہے، ایک ہی بہن ہے ہماری اور اس کی بات میں رد نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہمارے ہاں فنکشن میں سب رسمیں ہوتی ہیں اور میشل کے کہنے پہ کچھ اور رسمیں بھی میری شادی میں شامل کی گئی ہیں۔ اس نے ایک مشہور بینڈ کو بھی بلوایا ہے جو آج پرفارم کرے گا۔ امید ہے تم انجوائے کرو گے۔ خاور چلتے چلتے بتا رہا تھا۔ اس کے لہجے سے بہن کے لیے محبت امٹی پڑ رہی تھی۔ خاور کے پاس سے تیل اور اپٹن کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ایک ہاتھ پہ مہندی کے گل بوٹے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ 3 دن پہلے ہی تو خاور کی تیل اپٹن کی رسم ہوئی تھی۔ میشل نے ضد کر کے خاور کو اس رسم میں بھرپور حصہ لینے پہ آمادہ کیا تھا، تبھی تو اس کا حشر ہو رہا تھا۔ اسٹیج کے سامنے صوفے رکھے ہوئے تھے جن کے کور سبز رنگ کے تھے۔ سامنے وسیع خالی جگہ پہ سبزی دریاں اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ بلند آواز سے گانے بج رہے تھے۔ مبارک ہو، تم نے شرط جیت لی ہے۔ اور ارم پھولی سانسوں سمیت بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ میشل کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ انہوں نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں؟ اس نے بے اختیاری سے پوچھا تو ارم شرارتی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ ابھی خود دیکھ لینا، خاور بھائی کے سسرال والے بھی آ گئے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ پلیز ارم بتاؤ نا، وہ اس کے ہاتھ تھام کر بے اختیار بولی تو اس نے کہا، سفید کلف لگا شلوار کرتا ہے، پھر تو اچھی بات ہے۔ تم یوں کرو، یہ سب پٹکا انہیں دے دو۔ سارے لڑکوں نے گلے میں ڈالے ہیں۔ ابھی جب ڈانس پارٹی ہوگی تو سارے لڑکوں میں پٹکے کے بغیر وہ اچھے نہیں لگیں گے۔ میشل نے سب پٹکا اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تم تو ابھی سے اتنی عزت کرنے لگی ہو معاذ بھائی کی، انہیں ان کہہ کر بلا رہی ہو۔ کہاں گئے وہ بلند و بانگ دعوے، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، قدموں میں نہ جھکایا تو نام نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب بھاگو یہاں سے۔ میشل سنی انسنی کر کے پھولوں کا زیور پہننے لگی۔ ارم چند منٹ بعد پٹکا لیے واپس آ گئی۔ معاذ بھائی نے واپس کر دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو دے دیں، وہ یہ نہیں اوڑھیں گے، ساتھ کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت لڑکیوں کو ہے۔ ارم نے جوں کا توں دہرایا تو میشل کا چہرہ اپنی بات ٹھکرائے جانے کے احساس سے سرخ سا ہو گیا۔ شکر ہے اس کی باقی سہیلیاں اور کزنز باہر مہمانوں کے استقبال میں مگن تھیں، ورنہ کتنا مذاق اڑاتی۔ اسے غصہ آتا تو گویا جن چڑھ جاتا، اسے چیزیں توڑ پھوڑ کر سکون ملتا۔ پر اس وقت غصہ ظاہر کرنے کا موقع نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے کلائی میں پہنا موتی کا گجرا پتی پتی کر کے نوچ دیا۔ مسٹر ماس، کل بتاؤں گی تمہیں، اس نے دل میں عہد کیا اور نئے سرے سے میک اپ ٹھیک کرنے لگی۔ دوستوں کے ساتھ خاور اسٹیج پہ آ چکا تھا۔ میشل اپنی دوستوں اور کزنز کے ساتھ سہج سہج چلتی بھائی کی طرف ہی آ رہی تھی۔ سبز لہنگے اور چولی میں ملبوس، پھولوں کے زیور سے آراستہ، اس پہ شاہی گل کا سکومان ہو رہا تھا۔ خاور کے ساتھ ماس بیٹھا ہوا تھا۔ میشل کے بھائی اسے VIP کی حیثیت دے رہے تھے۔ میشل بھائی کے سامنے نیچے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھ گئی اور خاور کے الٹے ہاتھ پہ ذرا سی مہندی لگا کر رسم کا باقاعدہ آغاز کیا اور مٹھائی کھلائی۔ ہر طرف سے دبے دبے قہقہوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ اس نے چور نگاہوں سے خاور کے ساتھ بیٹھے معاذ کو دیکھا۔ اسے کتنی حسرت تھی کاش وہ یہیں بیٹھ کر پورا فنکشن اٹینڈ کرے، مگر دادوں کی ہدایات پر وہ دل مصوص کر رہ گئی تھی۔ لیکن کپڑے اس نے اپنی مرضی کے ڈیزائن کروائے تھے۔ چولی کی آستینیں سرے سے تھیں ہی نہیں اور گلا آگے پیچھے سے خاصا گہرا تھا۔ دادوں نے آخری وقت میں اس کی تیاری کو دیکھا تھا اور سر پیٹ لیا تھا اور اسی وقت اپنا کندن کا بھاری ہار نکلوا کر اسے پہنایا اور دوپٹہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اڑایا تھا۔ بھائی کو مہندی لگا کر فوراً آ جانا، وہاں جم کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا روپ تباہ ہو جائے گا، پھٹکار برسے گی چہرے پہ۔ انہوں نے 1000 بار کا کہا جملہ نئے سرے سے دہرایا تھا تو میشل کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ ایک نظر خاور کے دائیں جانب بھی دیکھ لو، انہیں بھی مہندی لگا کر لڈو کھلا دو۔ بھیڑ میں سے آواز آئی تھی، بھلا اسے نروس ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ نروس ہوں اس کے دشمن۔ اس سے سامنے پڑی تشتری میں سے مہندی اٹھائی اور معاذ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جی نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا روکھا لہجہ تھا۔ میشل کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ہار گئی، ہار گئی، ہار گئی، لڑکیوں کی بھیڑ میں سے زور و شور سے اس جملے کی تکرار ہو رہی تھی۔
بے حد ہتک محسوس کرتے ہوئے میشل اسٹیج سے اتر کر اندر آئی تو زندگی میں پہلی بار دادوں کو پوتی پر کی سعادت مندی پر پیار آ گیا۔ ٹھیک کیا جو وہاں بیٹھی نہیں، ماس کے گھر والے بھی آئے ہوئے ہیں، جو تمہارے بیان کے مطابق قدامت پرست ہیں، انہیں یہ سب کہاں پسند ہوگا؟ لڑکی کو ویسے بھی بعد میں سسرال والوں اور شوہر کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے، دل سے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے جو تم نے سب کے سامنے جا کر خاور کو مہندی لگائی، پر تمہارے بھائیوں اور مما کا کہنا تھا کہ تمہارا اس گھر میں آج آخری دن ہے، اپنی مرضی سے جو کرتی ہے کرنے دو۔ دادوں نے بغور اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہ دادوں کے تخت پہ بیٹھ کر پھر پھولوں کو پتی پتی نوچنے لگی۔ اس نے دادوں کی بات پہ بالکل دھیان نہیں دیا تھا، وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ یہ لوگ تو سچ مچ 18ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ گل اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے، پر دوپٹہ کیسے چاروں طرف پھیلا کر اوڑھ رکھا ہے، ساری خوبصورتی چھپ کر رہ گئی ہے۔ اور یہ روٹ سا شخص جو ہمارے گھر اس خوبصورت محفل میں آیا بیٹھا ہے، اگر ایک نظر میری تیاریوں کو دیکھ لیتا تو کیا جاتا اس کا بن رہا ہوگا میرے سامنے۔ بس بعض مرد یوں ہی بے نیاز بنتے ہیں پھر اندر سے پورے ہوتے ہیں۔ میں بھی اس میدان میں یوں ہی نہیں اتری ہوں، ہمیشہ اپنی مرضی کروں گی۔ شازینہ کہتی ہے اگر پہلے مرحلے پہ ہی عورت مرد سے شکست کھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ہمیشہ محکوم بن کر رہے گی۔ اف، میں یہ سب نہیں کروں گی، کبھی بھی کسی بھی بات پہ ماس کے سامنے نہیں جھکوں گی، بلکہ الٹا اسے جھکاؤں گی۔ کل تم میرے سامنے مزید اکڑ نہیں دکھا سکو گے۔ ساری بے نیازی تار تار نہ کر دی تو میشل قریشی نام نہیں، اس کے عزائم بہت خطرناک تھے۔ ماس بستر پہ لیٹا ہوا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میشل کے بارے میں پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ کافی ماڈرن ہے اور قدرے احمق بھی۔ اس کی سمجھدانی کا کھانا بھی اسے خالی ہی محسوس ہوا تھا۔ یہ شاید اس کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے تھا، پر اب اس نے اپنے خیال میں ترمیم کر لی تھی۔ ماس کا پورا گھرانہ ہی ایک خاص قسم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ ان کے رویے یا عمل سے امارت کا اظہار نہیں ہوتا تھا، شان یا گھمنڈ تو بڑے دور کی بات تھی۔ ان کی عورتیں خود کو ڈھانپ کر گھر سے نکلتی تھیں اور سب کی سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ ماس کی دونوں بڑی بہنیں اچھے گھرانوں میں بیاہی گئی تھیں۔ باپ دادا کی اصول پسندی اور روایت پسندی ماس کی ذات میں بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ انہوں نے ہر موڑ پہ اسے اچھے برے کا فرق سمجھا دیا تھا۔ باقی فیصلہ وہ خود کرتا تھا، یہ نہیں کہ وہ عورت کو گھر میں قید کر کے رکھنے کا قائل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کی سمجھداری اور کردار پہ ہی آئندہ نسل کے بننے یا بگڑنے کا انحصار ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہن ڈاکٹر تھی، دوسری شادی کے بعد پوسٹ گریجویشن کرنے امریکہ میں ہی شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ گل بی ایس سی کرنے کے بعد گھر میں پہ ہی رہتی تھی۔ اس کی شادی کا مسئلہ بھی زیر غور تھا۔ جواد صاحب اور ریاض قریشی پرانے دوست تھے۔ غم روزگار نے دونوں کو دور کر دیا۔ جواد ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی شہر آ بسے، جہاں ریاض برسوں سے مقیم تھے۔ دوبارہ سے ملاقات کی تجدید ہوئی اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ تبھی میشل نے پہلی بار ماس کو دیکھا۔ 2-3 بار آمنا سامنا ہونے پہ ماس نے میشل کو خاص توجہ نہیں دی تو اسے بھی ضد سی ہو گئی۔ پھر شازینہ کی صحبت میں اس نے کتنی ہی معیوب باتیں اپنا لی تھیں۔ شازینہ اور باقی گروپ کی ہمراہی میں اس نے کتنی بار لڑکوں کو محبت کا چارہ ڈال کر پھر ان کے بیوقوف بننے کا نظارہ کر کے جی بھر کر حظ اٹھایا تھا۔ یہی سب کچھ تو وہ باز کے ساتھ بھی کرنا چاہتی تھی۔ ہزارہ کوششوں کے باوجود وہ سلام سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ گھر کا ماحول کافی کھلا ڈلا سا تھا اور میشل نے کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ریاض قریشی ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پہ تھے۔ گھر میں سامان تعیش کی فراوانی تھی، زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی الگ تھی۔ میشل کی کسی بھی بات پہ کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ادھر معاذ کے سامنے جب رشتے کے لیے میشل کا نام لیا گیا تو وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس نے میشل کو اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور اب وہ پروپوزل کی بات کر رہے تھے۔ ابو، آپ کو پتہ ہے ہمارے اور ان کے گھر کے ماحول میں کتنا فرق ہے؟ ایک اعتراض اسے سوجھ ہی گیا۔ اچھی طرح پتہ ہے، بلکہ یہ بھی پتہ ہے کہ میشل بہت لاڈلی ہے، مگر میرے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ رہ گئی ماحول کی بات تو یہاں آ کر وہ خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ میں تمہارے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر ریاض کو مایوس بھی نہیں کر سکتا۔ تم میشل کو متاثر کر گئے ہو، تم نہیں جانتے کہ ہاسپٹل میں میشل نے کیا کچھ کہا ہے۔ ریاض صاحب یہ بات کہتے ہوئے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں بھی 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ خود اپنی زبان سے اظہار کرے۔ کل میں اور تمہاری ماں ان کے گھر جائیں گے تاکہ ان کا مان مجروح نہ ہو۔ پھر ان کے ادب اور احترام میں معاذ خاموش ہو گیا۔ اس کی تربیت میں سرکشی یا گستاخی شامل نہیں تھی۔ معاذ اگر خوش نہیں تھا تو ناخوش بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی شادی کا معاملہ وہ والدین کے سپرد کر چکا تھا۔ گھر والوں کے لیے یہی بات خوشی کا باعث تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی تو کل خاور کی بارات جانی تھی۔ پرسوں دعوت ولیمہ تھی۔ شازینہ کے ساتھ وہ 3 بجے کے بعد گھر واپس آئی اور دلہن آپے کی پرواہ کیے بغیر حسب عادت نوکروں کو ہدایت جاری کرتی رہی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ دادوں نے بمشکل تمام
اسے ایک جگہ بٹھایا۔ سومیا بیگم مہمانوں کی آمد کے بعد بیٹی کی دلجوئی کے لیے نت نئی رسموں کی ادائیگی میں لگی رہیں۔ معاذ اپنے گھر اور خاندان والوں کے ساتھ بینڈ باجے کے بغیر سادگی سے آیا۔ اس کے گلے میں گلاب کے پھولوں کے 2-3 ہار پڑے ہوئے تھے۔ اس کے وجیح چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ آج سے پہلے میشل کو نکاح اور رخصتی کے موقع پہ لڑکیوں کا رونا دھونا، نرا ڈرامہ اور اداکاری محسوس ہوتی تھی، مگر اب جب نکاح کے بعد بھائیوں نے اسے گلے لگایا تو جانے کیوں وہ خود بھی رو پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ شازینہ کی سرگوشی پر اس نے خود کو سنبھالا۔ شازینہ نے اسے ماس کو مٹھی میں کرنے کے کئی ایک آزمودہ گر بتاتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ کسی مقام پہ بھی ہار نہیں ماننی، تمہارے پاس حسن کی بہت بڑی طاقت ہے، بڑے بڑے اس طاقت کو کا لوہا مانتے ہیں، پھر معاذ کیا چیز ہے؟ تم نے شادی جیسی حماقت اتنی جلدی کر کے اپنی بے وقوفی کا ثبوت تو دے دیا ہے، اب مزید کچھ مت کرنا، معاذ کو اپنے اشارے پہ چلانے کا عادی بنا لو، اپنے سوا کچھ سوچنے کا موقع ہی مت دو، ہر روز نت نئے انداز میں اسے اپنا اسیر بناؤ، پھر اپنی ہر بات منواؤ اور وہ اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ جب معاذ بالکل سامنے آیا تو اسے پتہ چلا۔ شازینہ بڑی چالاکی سے بات بدل گئی۔ میشل کی سب سہیلیوں نے معاذ کو گھیر لیا تھا، خوشی کا موقع تھا، اس نے ہنسی خوشی ان کی فرمائشیں پوری کی۔ معاذ نے جہیز اور سلامی کے نام پہ 1 روپیہ لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ رخصتی کے وقت میشل کے ہمراہ جو چیزیں میکے سے ساتھ گئیں وہ اس کے جسم پہ سجے زیورات اور کپڑوں سے بھرا سوٹ کیس تھا۔ تمام کپڑے میشل کی خالصتاً اپنی پسند کے تھے، اس سلسلے میں وہ کوئی سمجھوتا کرنے پہ تیار نہیں تھی۔ معاذ کی امریکہ والی بہن افشاں شادی میں نہیں آ سکی تھی، اس نے فون کر کے مبارکباد دی۔ افشاں کی باتوں کے جواب میں وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ ارد گرد سب سسرالی جمع تھے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے نرغے میں وہ اکیلی تھی، اس کی سب سہیلیاں جا چکی تھیں۔ صدیقہ بیگم 15-20 منٹ اس کے پاس بیٹھی رہیں تو اس کے دل کو قدرے تقویت ہوئی۔ معاذ کا کمرہ جس میں اسے بٹھایا گیا تھا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک نئی نویلی دلہن کے استقبال کے لیے سجایا گیا ہے، سوائے ڈھیر سارے پھولوں کے جو کمرے میں جگہ جگہ مہک رہے تھے۔ ایئر فریشنر اور پھولوں کی مسحور کن خوشبو نے میشل کے تنے اعصاب کو قدرے ڈھیلا سا کر دیا۔ تنہائی پاتے ہی وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آ گئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنے آتشین روپ کا بھرپور جائزہ لیا۔ شہر کے مشہور اور مہنگے ڈریس ڈیزائنر نے اس کا عروسی جوڑا تیار کیا تھا، جس میں میشل کے مشورے بھی شامل تھے۔ جدید فیشن کے مطابق لانگ شرٹ کا گلا اگلا اور پچھلا گلا انتہائی گہرا تھا، شرٹ آستینوں کے بغیر تھی۔ لمبی سی شرٹ کے ساتھ ٹانگوں سے چمٹا ہوا چوڑی دار پاجامہ تھا۔ دوپٹہ بڑے سٹائل سے سیٹ کیا گیا تھا، یوں کہ اس کا ایک ایک حسین انداز نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے دودھیا بازو شانوں تک مہندی کے جدید ڈیزائن اور بیل بوٹوں کی لپیٹ میں تھے۔ ذرا سی روشنی پڑنے پر یہ جدید قسم کی مہندی چمک چمک کر آنکھیں خیرہ کیے دے رہی تھی۔ دلہن سے زیادہ وہ بے باک قسم کی ماڈل گرل نظر آ رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ہی اس نے گلے کے ہار کا لاک کھول کر ذرا چھوٹا کیا، اب اس کی گردن اور گلا زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ اپنے ہوش اڑاتے روپ پہ اس کو بے پناہ پیار آیا۔ حسن بڑے بڑے شہنشاہوں کو تاج چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے معاذ حسن، پھر یقیناً تم بھی اپنی انا اور ذوم میرے قدموں میں ڈھیر کر دو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گی تمہاری بے اتنائی کے نتیجے میں میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے۔ یہ بے نیاز و لاپرواہ مرد آج کیسے حسن کی عدالت میں سواری بن کر کھڑا ہوگا، بھیک مانگے گا، منتیں کرے گا، مگر نہیں نہیں، میں اتنی جلدی نہیں پگھلوں گی۔ تمام مطالبات منواؤں گی، پھر اس کے کاسہ طلب میں امیدوں کی خیرات ڈالوں گی۔ نہ جانے گڑ گڑاتے ہوئے تم کیسے لگو گے۔ اپنے روپ کو وارفتہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے نشے میں چور خود کلامی کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ سہج سہج چلتی دوپٹہ سنبھالے باہر آئی۔ معاذ کمرے کے درمیان کھڑا تھا، میشل کو دیکھتے ہوئے اس نے وہیں سے مڑ کر بیرونی دروازہ لاک کیا اور پلٹا۔ گزشتہ 7 روز سے میشل خود سے جو وعدے کر رہی تھی وہ اب ریت کی بھری دیوار کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک قدم آگے بڑھائے یا پیچھے۔ معاذ کی خاموشی اور گہری نگاہ بالکل اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نگاہ میں نہ تعریف تھی نہ متاثر ہونے کا جذبہ۔ بہرحال جو کچھ تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ درمیان میں 3-4 قدموں کا فاصلہ تھا، معاذ نے وہ بھی مٹا دیا۔ تم اتنے عرصے سے مجھ سے یہ توقع کر رہی تھیں کہ میں تمہارے حسن کو سراہوں، تمہارے حضور سراپا سوالی بن کر آؤں اور تم میرے مردانہ غرور کی دھجیاں بکھیر دو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، تمہارا واسطہ اور طرح کے مردوں سے پڑا ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کچھ مختلف ہوں۔ ویسے تمہارے حسن کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ معاذ حسن کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔
بس تعریف کا انداز وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، گڑ گڑانے اور خیرات مانگنے کا مطلب جو تمہاری لغت میں ہے، میں اس سے ہٹ کر عملاً تمہیں بتاؤں گا۔ میشل کی گھٹی گھٹی چیخ اس کے سینے میں ہی دم توڑ گئی۔ ماز کو اپنے قدموں میں جھکا دیکھنے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ اس نے لٹیروں اور ڈاکوؤں کے بارے میں بہت سے قصے سنے تھے۔ ماز کا رویہ بھی کسی ڈاکو لٹیرے سے چندہ مختلف نہ تھا۔ اس نے زندگی کی اس انوکھی و البیلی شب کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اور یہی رات اس کا سارا غرور لمحوں میں نچوڑ کر لے گئی تھی۔ ماز تو کسی فاتح جرنیل کی طرح کی مانند جیسے نشے میں چور تھا۔ میشل کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی، عجیب و غریب سی کیفیت ہو رہی تھی، سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے اور آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی تمام زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنی ان چند گھنٹوں میں روئی تھی۔ ماز بے خبر سویا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔ الماری میں اس کے لیے 3 4 سلیپنگ ڈریس لٹکے ہوئے تھے، جس میں ایک باریک ریشمی نائٹی بھی تھی۔ کل تک اس کے ساتھ اس کے کچھ آوارہ ریشمی خواب بھی وابستہ تھے، مگر اب اس نے سلگتی نگاہوں سے ہینگر پہ سے جھٹکے کے ساتھ اسے اتارا اور کونے میں ایک طرف پھینک دیا۔ اسٹائلش سا ایک ریشمی سوٹ اس نے منتخب کیا اور باتھ روم میں آ گئی۔ گیلے بال سلجھانے کے بعد دوپٹہ سینے پہ پھیلاتے ہوئے وہ باتھ روم سے باہر آئی تو ماس بیدار ہو کر کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ ماس کے سابقہ رویے کے پیش نظر اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھٹیا، تھرڈ ریٹ ایکٹر کہیں کا، انسان کے روپ میں شیطان، ان الفاظ کو اس نے زبان پہ لانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ دنیا جہان کی نفرت ماس کے لیے اسے اپنے دل سے امڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ماس گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں اتنی دور کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تم نے مجھے پگلانے کا عزم کیا ہوا تھا نا، میرے پاس آؤ۔ اتنا کمزور نہیں ہوں کہ پگھل جاؤں۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں آؤ اور بیڈ پہ سے یہ سب سمیٹو۔ اس کا اشارہ میشل کے زیورات کی طرف تھا۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس آئی اور تمام زیورات اٹھا کر دراز میں ڈال دیے۔ ہمارے درمیان سے تمام حجاب دور ہو گئے ہیں، پھر بھی تم یوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے بڑی باحیا اور چھوئی موئی لڑکی ہو۔ آپ میرے کردار پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کردار پہ حملہ؟ کیا مطلب ہے اس کا تمہیں کردار کا مطلب پتہ ہے؟ اور تم خود کے جتنے پاکردار ہو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے، وہ دل ہی دل میں تب کر بولی۔ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی محسوس کر کے ماز باتھ روم میں چلا گیا۔ میشل کو نئے سرے سے رونا آ گیا۔ کاش اس کا سامنا ماز سے نہ ہوا ہوتا، کاش اس نے ماز کو ہرانے کا عہد نہ کیا ہوتا، کاش اس روز وہ گل کے گھر نہ جاتی، کاش خاور بھائی کے سامنے وہ چند الفاظ اس کے لبوں کی گرفت سے آزاد نہ ہوتے۔ کتنے سارے کاش نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ افسوس، سدے افسوس، جس شخص کو اس نے ہیرا سمجھا تھا وہ تو عام سا پتھر تھا، پرلے درجے کا گھٹیا اور شکی القلب شخص۔ میں ایک پل بھی مزید اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے شاید اس بات کی سزا ملی ہے جو میں یونیورسٹی فیلوز کو محبت کا جھانسا دے کر ان کے تڑپنے کا نظارہ کرتی رہی ہوں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، مگر میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں ہے جتنی زیادہ سزا مجھے ملی ہے۔ مما آئیں، میں انہیں بتاؤں گی۔ ماز باتھ روم سے برآمد ہوا تو اس نے فوراً آنسو صاف کر لیے۔ میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی نا، شاید ایک کو میری بدسلوکی کے بارے میں بتانے کا ارادہ ہے۔ کہیں اخبار میں اشتہار چھپوانے کا پروگرام تو نہیں ہے جس پر جلی حروف میں سرخی جمائی گئی ہو؟ 21ویں صدی کی مظلوم عورت، اگر ایسا سوچ رہی ہو تو اس پر عمل مت کر بیٹھنا۔ اب کے ماز کا لہجہ بہت سخت تھا۔ 10 بجے کے قریب شازینہ اور اس کی دوسری سہیلیاں آ گئیں۔ معاذ نے ہنس کر خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور بے باک جملوں کا بڑی برجستگی سے جواب دیتا رہا۔ گل ناشتہ لائی تو میشل نے بمشکل تمام چند لقمے لیے، البتہ معاذ نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ میشل کے چہرے سے صاف عیاں تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گل نے ڈسپرین کی 2 گولیاں پانی کے ساتھ اسے لا کر دیں تو وہ بہت ممنون ہوئی، پھر نہ جانے کب نیند نے اسے دبوچا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ 5 بجے کے قریب صدیقہ بیگم نے اسے جگایا کہ وہ خاور کی بارات میں جانے کے لیے تیاری کرے۔ گل نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی۔ کل کی طرح آج بھی وہ اچھی لگ رہی تھی، مگر شوخی و بے باکی اس کے سراپے سے آج مفقود تھی۔ نگاہیں بھی انجانے خوف سے جھکی ہوئی تھیں۔ پوری تقریب میں وہ خاموش ہی رہی۔ شازینہ نے بھی اس کی خاموشی کو نوٹ کیا۔ کیا بات ہے، ایک رات میں ہی بدل گئی ہو، کسی کو لفٹ ہی نہیں کروا رہی ہو؟ گل پاس ہی تھی ورنہ وہ ضرور اس کا جواب دیتی، محض مسکرا کر رہ گئی۔ خاور کی دلہن گھر آ گئی، سب اس کی پذیرائی میں لگے ہوئے تھے۔ خاور بہت خوش لگ رہا تھا۔ راحت سے اس نے جی جان سے محبت کی تھی، بس راحت کی پڑھائی ظالم سماج بنی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ فارغ ہوئی خاور نے شادی کی جلدی مچا دی۔ اب راحت اس کے خوابوں کی تعبیر بنی اس کے پہلو میں تھی۔ میشل کو لگ رہا تھا وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی اس بھرپور منظر کا حصہ نہیں ہے۔ سب کے چہرے پرسکون اور مطمئن تھے، ایک اسی کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے۔
اس کا واپسی کو جی نہیں چاہ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ابھی چیخ چیخ کر بھرے پورے گھر میں ماس کے چہرے پہ پہنا نقاب اتار دے۔ اس کے سب بھائی، پپا، مما اور بھابیاں ماس کے آگے بچھے بچھے جا رہے تھے۔ مما کمرے میں نئی دلہن کے پاس گئیں تو میشل بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ گل، دیکھو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے روحان سے لہجے میں پاس سے گزرتی گل کو روک لیا۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ مما بھی لاڈلی بیٹی کی خاموش فریاد سن لیں۔ وہ اس کے پاس چلی آئیں۔ تمہیں تو سچ مچ ٹیمپریچر ہے۔ اگر تمہاری طبیعت یوں ہی خراب رہی تو کل کے فنکشن میں شرکت کیسے کرو گی؟ ذرا سی دیر میں ہی سب اس کے پاس چلے آئے۔ معاذ کو بھی خبر ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ مما کے اس تبصرے پہ خاموش ہی رہا۔ خاور بھی سب کچھ چھوڑ کر بہن کے پاس آ گیا۔ میں ابھی ڈاکٹر ممتاز کو فون کرتا ہوں۔ وہ فون کی طرف لپکا تو معاذ نے نرمی سے روک دیا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، وہیں ڈاکٹر آ جائے گا۔ خاور رک گیا۔ معاذ کے اس جملے کے بعد کسی بات کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ میشل کی خاموش نگاہیں فریاد کرتی رہ گئیں۔ آپ سب مجھے بھیڑیے کے بھٹ میں بھیج رہے ہیں جس نے انسانی شکل کا نقاب پہن رکھا ہے۔ اس کی ساکت چیخیں اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئیں۔ اس کی واپسی کے 10 منٹ بعد ڈاکٹر بھی آ گیا جو معاذ کا پرانا دوست تھا، ڈاکٹر شہریار۔ یکا یک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو آپ بہت خوش و خرم تھی بھابھی صاحبہ، شہریار بے تکلفی سے بولا تو وہ دانتوں سے لب کچلنے لگی۔ میرے خیال میں آپ کو مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ وہ مشورہ دے کر رخصت ہو گیا۔ صدیقہ بیگم نے دودھ کے ساتھ اسے دوائی دی تو چند منٹ بعد ہی اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ صبح ولیمے کی تقریب میں وہ خود کو قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ شام کو مما اور تینوں بھابیاں اسے لینے آ گئیں۔ کیونکہ خاور کا ولیمہ رات کو تھا، وہ پوری تیاری سے رخصت ہوئی۔ اب اسے اس گھر میں آنے کی کوئی تمنا نہیں تھی، نہ معاذ کی شکل دیکھنے کی۔ اپنے گھر میں آتے ہی اس کی زندہ دلی لوٹ آئی۔ رات گئے وہ راحت اور خاور کے ساتھ شوخیوں میں مصروف رہی۔ مما کو ہی اسے سونے کے لیے کہنا پڑا۔ معاذ اس کے کمرے میں اس کے بستر پہ نیم دراز تھا۔ میشر کے تو تلووں میں لگی اور سر پہ بھجی۔ سسرال میں 2 دن اس نے سہم سہم کر گزارے تھے۔ اس کی ساری بہادری اس کے وجود میں پھر سے جمع ہو گئی۔ میں یہاں نہیں سوں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا اور واپسی کے لیے مڑی۔ معاذ اس سے پہلے دروازے تک پہنچا اور لاک گھما دیا۔ کیوں، مجھ سے اتنی جلدی دل بھر گیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو میشل تن کر اس کے سامنے آ گئی۔ میں تمہیں اب ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب تو مجبوری ہے۔ میں کسی مجبوری کو نہیں مانتی، مگر اب تو ماننا پڑے گا کیونکہ اپنی فرینڈز کے سامنے تم نے مجھے ہرانے کا عہد کیا تھا۔ میں ذرا الٹی کھوپڑی کا آدمی ہوں، چپ چاپ یہاں سو جاؤ۔ تمہاری طرح مجھے بھی تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل 100% سچ، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس دن وہ سب کیا تھا؟ تمہارا اپنا کیا ہاتھ تمہارے سامنے آ گیا تھا، وہ مزے سے بولا تو میشل نے خاموشی میں ہی عافیت محسوس کی۔ معاذ نے اپنے وعدے کے مطابق سچ مچ اس سے لاتعلقی اختیار کر لی تھی۔ سب کے سامنے وہ اس سے اچھے طریقے سے ہی پیش آتا۔ میشل صبح ناشتے کے بعد میکے فون کرتی، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، سارا دن وہاں گزار کر شام کے بعد ہی آتی۔ مسلسل 1 ماہ سے وہ اسی معمول پہ کاربند تھی، یہاں تک کہ معاذ کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی۔ اس نے رونا دھونا بچا دیا کہ اپنے گھر والوں سے دور نہیں جانا۔ اس کی امی اور ابا نے ہی نہیں، خاور نے بھی بہت سمجھایا، وہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار معاذ نے ٹرمپ کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میشل، تمہیں میرے چنگل سے آزادی چاہیے یا نہیں؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر میرے ساتھ فوراً چلو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ انکار کی صورت میں زبردستی بھی تمہیں لے جا سکتا ہوں اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ تمہارے ڈیڈی، نہ مما اور نہ بھائی جن پہ تم بہت اتراتی ہو۔ پھر سچ مچ تمہاری زندگی میں قابل رحم بنا دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ سیدھی طرح مان جاؤ۔ اگر میں یہ تمام باتیں پپا کو بتا دوں تو؟ معاذ کی دھمکی نے اسے لرزا دیا۔ تو میں تمام باتوں سے مکر جاؤں گا، مگر تم اپنا عبرت ناک انجام یاد رکھنا، کیونکہ میرے تعلقات جن لوگوں سے ہیں تم ان کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتی۔ معاذ کے ٹھنڈے لہجے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں تمہارے ساتھ اسلام آباد جاؤں گی۔ اس نے اتنی جلدی رنگ بدلا کہ معاذ بھی حیران رہ گیا۔ ان کے جانے کی وجہ سے الوداعی دعوتیں دھڑا دھڑ ہو رہی تھیں۔ اس نے دکھے دل کے ساتھ جانے کی تیاری کی تھی۔ صدیقہ بیگم، ریاض انکل، گل، اس کی بڑی نند، میشل کے گھر والے سب رخصت کرنے ایئرپورٹ تک آئے تو پپا کے گلے لگتے ہوئے آخری بار اس کا جی چاہا کہ انہیں معاذ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن کیا بتائے؟ وہ سب سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا۔ پپا نے بڑی گرم جوشی سے اسے مصافحہ کیا۔ میں میشل کے بارے میں اب بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں، وہ ریاض قریشی اور صدیقہ کی طرف رخ کر کے بولے تو میشل خاموش فریاد کناں نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ابھی ابھی اسلام آباد پہنچے تھے۔ میشل گھر کا سرسری سا جائزہ لے کر ایک کمرے میں ڈھیر ہو گئی۔ گھر صاف ستھرا تھا، ہر چیز کرینے سے سیٹ تھی، لگ رہا تھا صفائی اور جھاڑ پونچھ باقاعدگی سے ہوتی رہی ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ معاذ کی آواز دینے سے اس نے مندی مندی آنکھوں کو بمشکل کھولا تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ باہر پہاڑوں پہ رات اتر آئی ہے۔
آنکھیں اور ذہن کھولو، میری بات غور سے سنو۔ اجنبی تیور اور سرد لہجہ۔ میشل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جہاں پہ تم اس وقت موجود ہو یہ تمہارا کمرہ ہے، تم یہاں اطمینان سے رہ سکتی ہو، کیونکہ میں اپنے ارد گرد تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی تمہاری موجودگی برداشت نہیں کرتی۔ وہ ترکی بترکی بولی تو معاذ کے تیور بگڑ گئے۔ آج آخری بار اس بدتمیزی کے لیے معاف کیا ہے، آئندہ احترام سے بات کرنا، میں شوہر ہوں، تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ اس نے وارننگ دی تو میشل یکلخت چپ ہو گئی۔ یہاں تمہیں میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، پہلے والے عیش بھول جاؤ۔ وہ جو تم نے وہاں کہا تھا کہ تمہیں میرے چنگل سے آزادی چاہیے یا نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو معاذ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے اپنی فرینڈز کے ساتھ میرے بارے میں شرطیں لگائی تھی نا؟ اگر میں بھی ایک شرط لگاؤں تو؟ جانچتی نگاہ سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مم مم میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ لو۔ سوچ لیا۔ ہر بات میں اتنی اجرت پسندی اچھی نہیں ہوتی، میری بات پہ غور کرنا پھر جواب دینا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں ملازمہ کھانا پکا رہی ہے، تیار ہو جائے تو آ کر کھا لینا۔ وہ باہر چلا گیا۔ میشل ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اکیلے کمرے کو مالکانہ انداز میں دیکھا۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ بے پرواہی سے بستر پہ گر سے گئی۔ یہاں معاذ نام کا افریت نہیں تھا۔ وہ جس طرح چاہے آرام سے سو سکتی تھی۔ میں معاذ سے آزادی کے بعد کسی قدردان سے شادی کروں گی۔ اس کی آنکھیں نئے حیا سے چمک اٹھیں۔ میں اس سنگ دل شخص کی ہر شرط قبول کر لوں گی۔ شاید اسے دولت و جائیداد کی ضرورت ہو، اس لیے شرط کی بات کہہ رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا دیکھ لوں گی۔ گھڑی کی ٹن ٹن نے اس کے خیالات کو درہم برہم کر دیا۔ اس نے وال کلاک کی سمت دیکھا جو پورے 11 بجا رہا تھا۔ خلاف معمول صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ شاید یہ اجنبی ماحول کی وجہ سے تھا۔ اس نے زوردار انگڑائی لی۔ گلاس ونڈوز سے دھوپ کی کرنیں چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ اس نے دوبارہ سونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو اپنے سوا گھر میں کسی کی بھی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے ڈرتے ڈرتے ساتھ والے کمرے کے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ کمرہ خالی تھا۔ بیڈ پر چادر سلیقے سے بچھی ہوئی تھی، ہر چیز اپنی جگہ کرینے سے دھری تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ اسے اب بھوک لگ رہی تھی۔ رات کو بھی بھوک نہ ہونے کی وجہ سے برائے نام کھایا تھا۔ شیلف پہ ہاٹ پاٹ دھرا ہوا تھا۔ چولہے پہ چائے کی کیتلی بھی جوں کی توں پڑی تھی۔ اس نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا۔ سنک کے توس اور فرائی انڈے موجود تھے۔ چائے گرم ہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ چند سیکنڈ وہیں بیٹھ کر وہ غور کرتی رہی۔ اگر میں چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤں تو؟ نہیں، اگر یہ اپنی دھمکی پہ عمل کر بیٹھا تو؟ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ مطلب نکالنے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے مجھے سب کچھ فراموش کرنا پڑے گا۔ آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو چل کر گھر کا جائزہ لیا جائے۔ اس نے ایک ایک کونے میں جھانکا، ایک ایک جگہ دیکھی، تھک ہار کر پھر بیٹھ گئی۔ ماس کے کمرے میں اسٹیریو پڑا ہوا تھا، ساتھ کیسٹ ٹریک تھا۔ وہ میوزک سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پرانے گانے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بور ہو گئی اور کیسٹ بدل دی۔ دوسری کیسٹ بھی صدیوں پرانے گانوں کی تھی۔ جھنجھلا کر اسٹیریو آف کر دیا۔ خواہ وہ کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ ماس کے تمام کپڑے استری شدہ حالت میں لٹک رہے تھے، ایک دراز میں نقدی اور کریڈٹ کارڈز، وزٹنگ کارڈ کے ساتھ سیاہ ریوالور بھی پڑا تھا۔ گویا اس کا امتحان لے رہا تھا کہ آؤ مجھے اٹھاؤ، استعمال کرو۔ میشل اسے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اگر یہ میرے قبضے میں آ جائے تو میں ماس سے اپنی بے عزتی اور توہین کا بدلہ لے سکتی ہوں۔ وہ ریوالور وہاں سے اٹھا کر کمرے میں چھپا آئی۔ بے چینی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، ہاتھ پاؤں ابھی تک کانپ رہے تھے۔ وہ 12 بجے کا وقت تھا جب بیرونی گیٹ آواز کے ساتھ کھلا۔ صفائی کرنے اور کھانے پکانے والی عورت ماس کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ میشل فوراً سامنے سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جسے ماسی رشیدہ کے نام سے مخاطب کر رہا تھا اسے بلانے آئی۔ ماس صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کھانا تیار ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ اچھل پڑی اور ماسی کو دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ماسی رشیدہ تمام کام سمیٹ کر رخصت ہو گئی۔ میشل نے ریوالور تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، وہاں سے نکال کر اس نے برآمدے میں پڑے استری سٹینڈ پہ دھلے ہوئے کپڑوں تلے چھپا دیا۔ یہاں سے ماس کو نشانہ بنانا آسان تھا۔ وہ اس کی طرف سے پیٹھ کیے کھلے آسمان تلے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میشل نے ڈرتے ڈرتے ریوالور دوپٹے کے نیچے چھپا لیا۔ وہ ماس کے پیچھے چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب ماس نے اچانک اس کی طرف رخ پھیرا۔ میشل کے ہاتھ سے وہ ریوالور اچانک چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ ماس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر تنفر کے جذبات ابھر آئے۔ خوب، بہت خوب، تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو، یعنی مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو۔ اطلاعاً عرض ہے کہ اس کا چیمبر خالی ہے، ایک گولی بھی نہیں ہے، تمہیں مایوسی ہی ہوتی۔ اب میری شرط بھی سخت ہو گئی ہے، میں نے تو تمہیں ریلیف دینے کا سوچ رکھا تھا۔ اب اس حرکت کے بعد تم کسی رعایت کے قابل نہیں ہو۔ معاذ نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ تم نے میری غیر موجودگی میں میرے کمرے کی تلاشی لی، میری اجازت کے بغیر، اور میرا ریوالور چرایا، کیا مجھے ہی مارنے کے ارادے سے؟
تمہارے جرائم پہلے ہی کچھ کم سنگین نہیں ہیں۔ اپنے حسن کی رعنائیوں سے میرا ایمان ڈگمگانے کی کوشش کی۔ ریاض انکل اور ہاور کے سامنے رو رو کر کہا کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں، تم نے میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا۔ ابو نے ریاض انکل کی لاڈلی بیٹی کی خواہش سے مجبور ہو کر مجھے بھی مجبور کر دیا۔ اب جب شادی ہو گئی تھی تو تمہیں اچھی بیویوں کی طرح میرا دل جیتنا چاہیے تھا، میری خوشنودی حاصل کرنی چاہیے تھی، نہ کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی ٹھان لی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں اب آپ جو کہیں گے وہی کروں گی۔ مثلاً کیا کرو گی؟ اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ کیسے؟ معاذ کا لہجہ اور انداز اسے پانی پانی کر گیا۔ میں آپ کا دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ وہ کیوں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، یعنی میرے کہے کی حیثیت آپ کے نزدیک اتنی اہم ہو گئی؟ معاذ دل کھول کر ہنسا تو اسے خفت کے مارے رونا آ گیا۔ معاذ کی نگاہوں سے اس کے اشک پوشیدہ نہ رہ سکے۔ چلو ٹھیک ہے، تم میرا دل جیت کر دکھاؤ، یہ سب سے آسان ترین شرط ہے۔ وہ گہری نگاہیں بغور اس کے چہرے پہ گاڑتے ہوئے بولا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ مجھے یا میرے دل کو جیتنا کیوں مشکل ہے؟ تمہارے پاس ایک ہوش ربا سراپا ہے، خوبصورتی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے جیتنا مشکل ہے؟ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں کہ جس لڑکی کے پاس ہوں وہ بآسانی کسی بھی کاٹ کے الو جیسے مرد کو زیر کر سکتی ہے، اپنی ہر بات منوا سکتی ہے۔ تم یہی ارادے لے کر تو میرے گھر میں، میری زندگی میں شرعی رشتے سے بند کر آئی تھی۔ وہ نظریں ٹیبل کے کونے پر جمائے بیٹھی رہی۔ معاذ کی کسی بھی بات کو جھٹلانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کو کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ اس نے خاصا احمقانہ سوال کیا تو ایک بار پھر معاذ کو ہنسی آ گئی۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہوتی تو اس سوال کا جواب مشکل نہیں تھا۔ وہ متاسف لہجے میں بولا، میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے، اگر آپ گائیڈ کریں تو۔ اس نے معصومیت کی حد کر دی۔ اچھی بات ہے، اب مجھے گائیڈ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر میں آپ کی شرائط پہ پوری اتری تو آپ پھر کیا کریں گے؟ تم سوال بہت کرتی ہو، ویسے سوال خاصا دلچسپ ہے۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر میں رکھ لوں۔ نہیں نہیں، آپ اپنی ہی بات بھول گئے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ اسلام آباد چلو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ گھبرا کر بولی۔ معاذ کا چہرہ چند ثانیے کے لیے سرخ ہو گیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور نارمل ہو گیا۔ میں اپنی بات بالکل بھی نہیں بھولا ہوں، ویسے مجھ سے طلاق کے بعد تم کیا کرو گی؟ میں کسی اچھے سے آدمی سے شادی کروں گی جو مجھ سے سچ مچ محبت کرتا ہوگا۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو معاذ نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، نمبر دو تم سے محبت نہیں کرتا، پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ معاذ کا سوال چبھتا ہوا تھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اس کی مسلسل خاموشی سے وہ اکتا گیا اور خود ہی بولا، تمہارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ بہرحال تم اچھی بیوی بننے کی پریکٹس شروع کرو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ معاذ اٹھ کر ٹیرس پہ چلا گیا تو میشل نے جان چھوٹنے پہ اطمینان کا سانس لیا۔ وہ خاصی دیر سے ٹیلی فون پہ ہنس کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ دو تین بار اس نے گل اور اماں کا نام لیا تو وہ جان گئی کہ معاذ گھر پہ بات کر رہا ہے۔ وہ بھی سب سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ معاذ فون کر کے ہٹا تو تیر کی طرح ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ڈائل کرتی معاذ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کس کو فون کرنے کا ارادہ ہے؟ میں سب گھر والوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک بار بھی مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ تم فون پہ کسی سے بھی بات نہیں کرو گی، نہ میرے گھر والوں سے نہ اپنے گھر والوں سے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ روب سے بولا تو میشل افسردہ ہو گئی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے دلی خواہش کو دبانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سب کی یاد بری طرح بے قرار کر رہی تھی۔ کوئی تو اپنا ہوتا جس سے وہ حال دل کہتی سنتی۔ معاذ سے بحث کرنے میں اپنا ہی نقصان تھا۔ ایک بات واضح کر دوں، تمہیں ہر بات ماننا پڑے گی، خواہ وہ تمہارے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی پسند میں ڈھلنے کے لیے اپنی خواہش کو مارنا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ بہت مشکل عمل ہے، اس لیے اس کا صلہ بھی تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہی ملے گا۔ اس سے ایک اور شخص کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس بیچارے کو میری طرح سر پہ ہاتھ رکھ کر رونا تو نہیں پڑے گا، جس سے آئندہ تم زندگی کا ساتھی چنو گی۔ معاذ زیر لب مسکرایا۔ میشل ٹیلی فون سیٹ کے پاس سے ہٹ گئی۔ اس کا ذہن مسلسل معاذ کے موجودہ رویے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کہیں جانے کی تیاریوں میں تھا۔ استری شدہ لباس بیڈ پہ پڑا تھا۔ میشل کاؤچ پہ نیم دراز ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی جب معاذ نے اسے شیو کے لیے پانی گرم کرنے کو کہا۔ پہلے پہل جب اسے معاذ اپنی ذاتی کاموں کے لیے کہتا تو اسے بہت غصہ آتا۔ اب رفتہ رفتہ وہ دل کی جلن پہ قابو پانے کی مشق کر رہی تھی۔ پہلے دن جب معاذ نے اسے جوتے ریک سے نکال کر لانے کو کہا تو اسے بہت غصہ آیا تھا اور کراہیت بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کئی بار صابن سے دھویا، تب مطمئن ہوئی۔ اس کی شاہانہ طبیعت کو ایسے کام کتنے ناگوار گزرے تھے، کاش کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ توہن و کرہن اس نے پانی گرم کر کے شیونگ مگ میں ڈالا اور لا کر معاذ کے سامنے رکھا، جو تولیہ گردن میں ڈالے منتظر کھڑا تھا۔ میری ٹائی بھی نکال کر رکھ دو، کپڑے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کی مناسبت سے سلیکٹ کرنا۔ وہ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بولا تو وہ نپے تلے قدموں سے وارڈروب تک گئی۔ اسکائی بلیو لائننگ والی شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے
ٹائی اس نے بہت ڈھونڈی، اس کوشش میں تمام کپڑوں کا حشر نشر ہو گیا، ساری الماری کا حلیہ بگڑ گیا۔ صاف لگ رہا تھا کسی کے اناڑی ہاتھوں کا کارنامہ ہے۔ بوکھلاہٹ میں اس نے تمام کپڑے باہر نکال دیے۔ میں نے تمہیں ٹائی نکالنے کو کہا تھا، جوئے شیر لانے کو نہیں۔ ماس گیلے جسم کے ساتھ گاؤن میں ملبوس اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے سر کے بالوں سے ابھی تک پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ کنگھی کرنے کے انداز میں سر میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کام تم سے نہیں ہوتا، تمہارا کیا بنے گا؟ لگتا ہے تم ایمانداری سے کام نہیں کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، پڑی رہو میری قید میں اور جھیلتی رہو صعوبتیں۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹائی ڈھونڈنے لگا تو میشل کی جان جل کر رہ گئی۔ سارے کپڑوں کی استری خراب ہو گئی، انہیں دوبارہ استری کرو۔ وہ حکم دے کر چلتا بنا۔ معاذ اپنے تمام کام اسی سے کرواتا۔ ماسی رشیدہ سارے گھر کی صفائی کرتی، مگر معاذ کا کمرہ صاف کرنا میشل کی ذمہ داری تھی۔ رشیدہ کھانا پکا کر چلی جاتی، لیکن معاذ کے لیے تازہ روٹی وہ خود پکاتی۔ الٹی سیدھی جیسی بھی کچی پکی روٹی بنتی، معاذ خاموشی سے کھا لیتا۔ اپنا تولیہ، کپڑے، جرابیں معاذ اپنے سامنے اس سے دھلواتا۔ نہاتے وقت ایک ایک چیز کے لیے اسے بار بار دوڑاتا۔ رات سونے سے پہلے اگلے دن کے بارے میں لمبی چوڑی ہدایتیں جاری کرتا۔ ذرا سامنے سے کی چین تو اٹھا لانا۔ وہ جوتے پہن رہا تھا کہ کی چین سامنے ہی تو پڑی تھی، وہ خود بھی ہاتھ بڑھا کر لے سکتا تھا۔ کپڑے چھوڑ کر میشل کی چین اٹھا لائی۔ معاذ پرفیوم اسپرے کر رہا تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس میچنگ ٹائی لگائے وہ بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ بال گردن سے اوپر فوجی سٹائل میں ترشے ہوئے تھے جو اس پہ بہت سوٹ کر رہے تھے۔ میشل نے اسے بے ارادہ توجہ سے دیکھا، دل نہ کرنے کے باوجود اسے سراہنے لگا۔ اس بے نیازی پہ ہی تو وہ مر مٹی تھی اور اب سزا پوری کر رہی تھی۔ معاذ نے نظروں کی چوری پکڑ لی تھی، اس کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ میشل رخ موڑ کر استری سٹینڈ کے پاس کھڑے ہو کر اس کے کپڑوں کے ساتھ کشتی کرنے لگے۔ پینٹ کی کریز کسی طرح بننے میں نہیں آ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں تمہیں مری گھما لاؤں، کیونکہ کل تم نے بہت محنت کی ہے۔ معاذ کا لہجہ کافی دوستانہ رنگ لیے ہوئے تھا۔ میشل کو اپنی سماعتوں پہ شبہ سا ہوا، کیونکہ جب سے وہ اسلام آباد آئی تھی ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ کسی پکنک پوائنٹ پہ جانا تو دور کی بات تھی، شاید وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ہم کل چلیں گے، ویسے میں حساب کتاب درست رکھنے کا قائل ہوں۔ تم نے جس طرح کپڑے استری کرنے کی مہم سر انجام دی، اسے دیکھ کر میرا دل مثبت انداز میں سوچنے لگا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کپڑے استری کرنا زیادہ مشکل ہے یا شوہر کو متاثر کرنا؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ معاذ کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی۔ میشل جواب دیے بغیر اس کے جملے کی تلخی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ مری کے سرسبز نظاروں نے میشل کے ذہن پہ چھائی یاسیت کو کافی حد تک دور کر دیا۔ پھر معاذ بھی کافی بدلا بدلا لگ رہا تھا، وہ بڑے دوستانہ موڈ میں تھا۔ اس وقت جناح روڈ پہ ٹہلتے ہوئے وہ اسے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ مری کا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈریم لینڈ ریسٹورنٹ کے سامنے رکتے ہوئے چائے پینے کی تجویز معاذ کی ہی تھی۔ محرابی شکل کی کھڑکیوں والے ریسٹورنٹ نے میشل کو وہاں رکنے پہ مجبور کر دیا۔ ہر میز پہ مومی شمعیں جل رہی تھیں۔ اس نے اپنے لیے کافی منگوائی۔ وہ ریسٹورنٹ سے جو ہی نکلے ہلکی ہلکی بوندوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سڑک کے دونوں جانب گہری کھائیوں کا سلسلہ تھا اور سامنے دھند میں لپٹا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ اسی پہاڑ کے کنارے پہ واقع ایک ہوٹل میں معاذ نے اپنے لیے کمرہ بک کروایا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ میشل ہوٹل کی بیلکنی میں چلی گئی۔ نیچے جھانکتے ہی اس کو چکر آنے لگے۔ زوردار بارش کی وجہ سے زیادہ فاصلے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ معاذ بھی کمرے سے نکل کر بیلکنی میں آ گیا۔ اتنی بلندی سے تم نے کبھی بارش کو محسوس کیا ہے؟ میشل کی محویت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا سوال بے معنی محسوس ہوا۔ وہ کیا کہتی؟ اس دلکش نظارے نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، صبر انسان کو بدل دیتا ہے، اس کی شخصیت کی خفیہ و خفتہ گوشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، جن تک انسان کی خود بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہی کیفیت اس وقت اس پہ صادق آ رہی تھی۔ پہاڑوں پہ رات اتر آئی تھی۔ ہوٹل کے ڈائننگ روم میں انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ بیرا بتا رہا تھا کہ آج مری میں عرصے بعد ایسی طوفانی بارش ہو رہی ہے، گرج چمک سے دل دہلا جا رہا تھا۔ میشل کو دوبارہ بیلکنی میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مطلع صاف ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا ساتھ لایا گیا واک مین نکال کر گانے سننے لگی۔ اسے افسوس سا ہو رہا تھا، خواہ مری آ گئی۔ جانے یہ شخص کس مقصد کے تحت اسے مری لایا تھا۔ معاذ نے کمرے میں رکھا ٹی وی آن کر لیا۔ میشل اکتا سی گئی۔ بارش نے سارے پروگرام کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ کمرے تک محدود رہنے پہ مجبور تھی۔ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے معاذ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جمائیاں لے رہی تھی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کون سی غلطی؟ میشل نے بال سمیٹتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ دوسرا کمرہ نہ لینے کی غلطی، وہ محظوظ سے انداز میں بولا۔ میں الگ کمرے میں بہت سکون سے سوتا ہوں، تمہاری موجودگی میں مستقل ٹینشن سی رہتی ہے۔ میشل کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا۔ آج شاید پہلی بار معاذ کے لبوں سے نکلنے والے اپنے بارے میں اس ناپسندیدہ جملے نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر آپ اس عذاب سے پیچھا چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ اس سوال کا جواب پھر کبھی دوں گا، فی الحال تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔
وہ کیا؟ وہ گزشتہ جملے کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ گل کی بات طے ہو گئی ہے، بہت جلد شادی ہے۔ کب طے ہوئی گل کی بات؟ گزشتہ ماہ۔ مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ میرے آفس میں امی جان کا فون آیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ معاذ اسے اب بتا رہا تھا جیسے وہ اجنبی، گھر سے باہر کی فرد ہو۔ لاہور واپسی کے سفر میں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ سہانا سپنا ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا سامنا صدیقہ بیگم سے ہوا۔ وہ یوں دوڑ کر ان کے گلے لگی جیسے صدیوں سے دور ہو۔ اس محبت پہ وہ نہال ہو گئی۔ محشل کو رونا آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا عرصے بعد کسی اپنے کی شکل دیکھ رہی ہو۔ اسی وارفتگی سے وہ گل سے ملی۔ بہت کمزور ہو گئی ہو، رنگ بھی پیلا لگ رہا ہے۔ یہاں سے گئی تھی تو یہ حالت نہیں تھی۔ لگتا ہے اسلام آباد کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آئی ہے۔ گل کا یہ تبصرہ معاذ نے بھی سن لیا۔ بھائی وہاں پہ ایک ظالم دیو کی قید سخت میں تھی۔ معاذ کا شوخی سے کہا گیا جملہ اسے تیر کی طرح لگا۔ وہ بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ معاذ اسے خود میکے لے گیا۔ مما سے ملتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ بھائی بھابیاں پپا سب کی محبت کی وہ جنم جنم سے جیسی ترسی ہوئی تھی۔ راحت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا بھرا بھرا جسم آنے والی خوشخبری کا ابھی سے اعلان کر رہا تھا۔ معاذ دوسرے دن ہی اسلام آباد کے لیے واپس فلائی کر گیا۔ محشل نے اسے خدا حافظ کہنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ وہ میکے میں ہی تھی۔ اسے راحت سے ڈھیروں باتیں کرنی تھی اور راحت کے پاس بھی اسے سنانے کے لیے لاتعداد قصے تھے۔ خاور کی محبتیں، خاور کی شوخیاں، اس کے اظہار جذبات کے نت نئے انداز نے راحت کو اپنا اسیر کر رکھا تھا۔ مما پپا بھی اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ایک ذمہ دار بہو اور بیوی کا رول بخوبی نبھا رہی تھی۔ اپنی اکلوتی نند کے لیے بھی اس کے خیالات بہت مثبت تھے۔ نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خاور کے ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ اس روز محشل کو اسے خاور کے موزے اور رومال اور ٹائیاں دھوتے دیکھ کر عجیب سا لگا۔ بھابی رکھیں یہ سب، ملازم کس مرض کی دوا ہیں؟ چندا یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے، اس نے نرمی سے کہا تو ایک بار پھر محشل کو حیرت ہوئی۔ یہ اتنا اہم فریضہ تو نہیں ہے؟ میرے نزدیک یہی فریضہ اہم ہے۔ خاور کے یہ کام بے شک ملازم کر سکتے ہیں، مگر جس محبت سے میں کرتی ہوں وہ ان کے بس سے باہر ہے۔ پھر خاور بھی کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے کیے گئے ایک ایک کام میں مجھے تمہاری مہک محسوس ہوتی ہے۔ یقین کرو ان کا یہ ایک جملہ سن کر میری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ میں رات کو ہی خاور کے آفس پہن کر جانے والے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ صبح ایک خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے۔ خاور ذرا ذرا سی کام کے لیے مجھے آواز دیتے ہیں۔ یہ احساس ہی میرے لیے خوش کن ہے کہ وہ مکمل طور پہ مجھ پہ انحصار کرتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ خاور پہ اعتماد و اعتبار کا اظہار کر رہا تھا۔ محشل میکے آئی تو پرانی دوستوں سے ملاقات کا شوق بھی جاگ اٹھا، جن میں سر فہرست شازینہ تھی۔ گزشتہ مہینے شازینہ کی شیخ اسماعیل کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ شیخ اسماعیل کا کاروباری حلقوں میں بڑا نام تھا۔ شازینہ اسے گھر پہ ہی ملی، قیمتی کپڑوں میں ملبوس، نفیس سا جویلری سر پہنے۔ شازینہ کسی بڑے آدمی کی بیوی نظر آ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بھجا بھجا سا اور بے رونق تھا۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھنے کو ملی۔ اس کے انداز سے پرانی اپنائیت مفقود تھی، جس کا سبب وہ شادی میں شرکت نہ کرنا سمجھی۔ اتنے بڑے گھر میں شازینہ صرف شوہر اور سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ساس حیات نہیں تھی، ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ عاصم کے دونوں بڑے بھائی الگ رہتے تھے۔ شازینہ نے اس کی آمد پہ کافی اہتمام کیا تھا، بس ادے اسرار ایک ایک چیز کھلائی اور پھر اپنی شادی کی تصویریں اور مووی دکھائی۔ تصویروں میں دکھائی دینے والے عاصم کو دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ شازینہ کے ساتھ وہ بالکل بھی تو سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ پکا رنگ، چھدرے بال اور رام سے نکوش۔ اس کے مقابلے میں شازینہ کئی گنا دلکش اور خوبصورت تھی۔ شازی کیا واقعی تمہاری عاصم کے ساتھ محبت کی شادی ہے؟ محشل کو یقین تھا جواب نفی میں آئے گا، مگر اسے ہاں سن کر حیرت سی ہوئی۔ عاصم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر اب شادی سے پہلے کی گئی حماقتوں کو سوچ کر ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ میں آج کل ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہوں کہ دن رات کانٹوں پہ بسر ہو رہے ہیں۔ اس کی آواز میں دبا دبا خوف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ محشل اس کی اتری اتری صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شازینہ نے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر جھانکا، پھر اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ کافی دیر وہ سر جھکائے الفاظ کا انتخاب کرتی رہی۔ ادھر محشل کی بے قراری عروج پہ تھی۔ تمہیں شہرام یاد ہے نا، جو فائنل ایئر میں ہمارے ساتھ تھا، لمبے لمبے بالوں اور سرخ اسپورٹس کار والا؟ شازینہ نے یاد دلایا تو ایک دم اس کے ذہن کی اسکرین پہ شہرام کی شبیہ لہرانے لگی، جس کے ساتھ شازینہ نے دل لگی کی تھی اور وہ خود بھی کئی شرارتوں میں اس کی حصے دار تھی۔ محشل وہی شہرام اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ روز ٹیلی فون کالز کرتا ہے کہ وہ میرے شوہر کو میرے تمام کرتوتوں سے آگاہ کر دے گا۔ سوچو تو، اس کے بعد
اس کے بعد عاصم کی نگاہ میں میری کیا عزت رہ جائے گی، اور کیا خود عاصم سر اٹھا کر چلنے کے قابل رہے گا؟ وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ میں نے اس کی ہمراہی میں محسوس کیا ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی گزشتہ زندگی سے شرمندہ ہی رہتی ہوں۔ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ مما میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ گئیں۔ پپا کو اپنے بزنس سے ہی فرصت نہیں تھی جو میرے دل میں آتا میں کرتی۔ برے بھلے کا فرق کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ اب احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تمہارے افیئرس تو پھر بھی بے ضرر قسم کے تھے، ہلکی پھلکی شرارتوں سے بات آگے نہیں بڑھی، مگر میں کافی آگے چلی گئی تھی۔ وہ تعصب سے ہاتھ مل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شازینہ کو کیسے تسلی دے۔ میری مانو تو عاصم بھائی کو اعتماد میں لے کر ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ میشل، کیا تم واقعی بے وقوف ہو؟ اگر میں نے عاصم کو سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ساری محبت نفرت میں بدل جائے اور وہ مجھے چھوڑ دیں۔ ڈونٹ وری، تمہیں ایک سے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس نے مشورہ تو دے دیا، مگر بعد میں احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ شازینہ کے چہرے پہ غصہ در آیا تھا۔ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو شاید۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کو اچھے کیا برے لڑکے بھی نہیں ملتے۔ پھر عاصم بہت اچھے ہیں، انہوں نے شادی کے بعد یہ گھر میرے نام کر دیا ہے۔ تمہیں کیسے بتاؤں، اس گھر کے ایک ایک چپے سے مجھے لگاؤ ہے۔ یہ میرا گھر ہے شازینہ، عاصم کا گھر، میرا خواب، میری آرزو، اس گھر سے وابستہ خواب اب میرے لہو میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے جس محبت توجہ کی آرزو تھی عاصم نے وہ بھرپور طریقے سے مجھے دی ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو یہ سب مجھ سے چھن جائے؟ شازینہ کا لہجہ ہذیانی ہو گیا اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ وہ شازینہ کو روتا ہوا چھوڑ کر واپس آ گئی تھی۔ گھر آئی تو جواد انکل اسے لے جانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ہماری بیٹی واپسی کا راستہ بھول گئی ہے شاید، انہوں نے لطیف سی چوٹ کی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اگلے چند روز کافی مصروف گزرے۔ گل کی شادی قریب تھی۔ جواد انکل صرف انتہائی ضروری چیزیں بیٹی کو جہیز میں دے رہے تھے۔ معاذ اسلام آباد سے واپس لوٹا تو گل کا نکاح عاطف کے ساتھ مسجد میں ہوا۔ 3 دن بعد رخصتی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی موجودگی سے کافی رونق تھی۔ لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر گانے کا ارمان پورا کر رہی تھی۔ میشل نے نوٹ کیا کہ نکاح جیسا مقدس فریضہ کسی دھوم دھڑکے اور شوبازی کے بغیر ہی ادا کیا گیا۔ ڈھیروں رسموں کا کوئی گھن چکر نہیں تھا۔ وہ استحجاب کے گہرے سمندر میں غرق تھی۔ اس کا اظہار اس نے اپنی مما سے بھی کیا۔ معاذ پاس ہی موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ میں نے پہلے بھی دونوں بہنیں اسی طریقے سے بیاہی ہیں اور اللہ کا شکر ہے وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں۔ میرے خاندان میں تمام لڑکیوں کی شادی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی گئی ہے اور ہم اسی میں مطمئن ہیں۔ معاذ کا لہجہ اور پرسکون لہجہ مما کے ساتھ ساتھ میشل پہ بھی گھڑوں پانی ڈال گیا۔ رخصتی کے دن گل کو گھر پہ ہی سنوارا گیا۔ میشل کو اعتراف کرنا پڑا کہ گل سے خوبصورت دلہن اس نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو، حالانکہ اسے کسی مستند بیوٹیشین نے نہیں سنوارا تھا، نہ میک اپ کے بے شمار لوازمات اس کے چہرے پہ آزمائے گئے تھے۔ پھر بھی اس کے چہرے پہ کتنی چمک اور حوروں کا سا تقدس تھا۔ وقت رخصت گل کے پورے جسم کو بہت بڑی چادر سے ڈھانپا گیا اور پھر معاذ نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بہن کے فرض سے سبکدوشی کے بعد کی اطمینان بخوبی اس کے چہرے سے محسوس کیا جا سکتا تھا، جس میں گل سے جدائی کا ملال بھی شامل تھا۔ خاور نے اسے گل کی شادی کی مبارکباد دی۔ معاذ بھائی، آپ نے تو ایک روشن مثال قائم کی ہے، بے جان نمود و نمائش اور اسراف سے جس طرح آپ بچے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ سچ مچ میں تو آپ کے پورے خاندان سے بے حد متاثر ہوئی ہوں۔ میں ممی اور پپا کو اس سلسلے میں کنونس کروں گی، کیونکہ میرے بعد ہی میری چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ میں چاہوں گی سمرین کی شادی گل کی طرح سادگی سے ہو۔ یہ راحت تھی معاذ کی تعریف میں رطب اللسان۔ بھابھی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد موجود سفید پوش والدین کی بچیوں پہ نظر ڈالیں تو ان کی شادیاں صرف اور صرف روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ جہیز کے نام پہ بیٹیوں کو عطاشات نہیں دے سکتے۔ اس محرومی کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ان کی شادی پہ کوئی مہندی مائیوں وغیرہ کی رسم نہیں ہوتی ہے، نہ مووی فوٹوگرافی اور دیگر فضولیات میں اضافی روپیہ خرچ ہوا ہے۔ جو روپیہ بچا ہے اس سے 2 اور لڑکیوں کی بآسانی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کسی اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی دل سوزی سے سوچیں تو 1 روپیہ بھی فالتو خرچ کرتے ہوئے گھبرائیں۔ معاذ کے گہرے لہجے سے معاشرے کی خود غرضی کا چہرہ عیاں ہو رہا تھا۔ معاذ کی حالانکہ بیٹی صدیقہ بیگم کے پاس تھی، جن کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے گل کی جدائی کا خاصا اثر دیا تھا۔ میشل نے فوری علاج کے لیے گلوکوز ملے پانی میں نمک ملا کر انہیں پلایا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر دباتے ہوئے میشل کو بہت اچھا لگا۔ وہ اسے گل کی طرح ہی چاہتی تھی۔ وہ سوئی تو میشل ان کے پاس سے چپ چاپ اٹھائی۔ سارے مہمان جا چکے تھے، صرف میشل کی بڑی نند بچوں سمیت رک گئی تھیں۔ اس صبح انہیں بھی چلے جانا تھا۔ معاذ افشاں کی 2.5 سالہ مومنہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
میشل کو شدید نیند آ رہی تھی۔ تیسرا دن تھا، نیند پوری ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پہ مومنہ ماس کے ساتھ شرارتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ چہنے کرتے ہوئے وہ بالکل گھریلو سا مرد نظر آ رہا تھا۔ میشل کو دیکھ کر وہ ہرنے کی طرح کلانچے بھرتی باہر بھاگ گئی۔ امی سو گئی ہیں؟ اس نے تکیہ پیچھے سٹ کر کے نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا تو میشل نے اس بات میں سے جواب دیا، جی سو گئی ہیں۔ میں نے آتے ہوئے ان کا بی پی چیک کیا تو نارمل تھا۔ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ بہت سعادت مند بہو بن گئی ہو، لگتا ہے اب جلد ہی تمہاری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ وہ آہستہ سے بولا، کون سی خواہش؟ مجھ سے رہائی والی۔ آفٹر آل میری قید میں قابل رحم زندگی گزار رہی ہو، تمام خوشیوں کے دروازے تم پہ بند ہو گئے ہیں۔ معاذ نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو دکھی سا بنا لیا۔ اگلی بار جب واپس آؤں گا تو تم آزادی کی فضا میں سانس لوگی، تب تک انتظار کرو، خواب دیکھو۔ اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو کیا میرا سر دبا سکتی ہو؟ ویسے میں سر درد کی گولی بھی کھا سکتا ہوں، مگر تمہارے ریشمی ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز ہری آپ، وہ حکم دے کر اسے دیکھنے لگا۔ معاذ کی نیم و آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر ضرور تھا جس سے وہ ایک لمحے کے لیے خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ پہلے دن کے بعد سے اب تک معاذ نے اپنے وعدے کے مطابق اسے کسی اجنبی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وقتاً فوقتاً معاذ کے کہے گئے جملوں کو وہ سوچتی تو سو معنی نکالتی۔ جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو مجھے بہت یاد آؤ گی، خاص طور پہ تمہارے ہاتھ۔ ویسے تمہارا دل چاہ رہا ہے نا میری گردن دبانے کو؟ افسوس تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگلی بار میرا کمرہ اکیلا ہوگا اور تمہاری یادیں ہوں گی۔ جھوٹے دھوکے باز کہیں کے۔ اس کا ہاتھ معاذ کے سر کے بالوں میں پھنسا ثابت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ معاذ کی قربت کی آنچ اسے محسوس نہ ہوتی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ایک ایک نقش کو اگر وہ چاہتی تو محفوظ کر لیتی۔ معاذ آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس، آستینے کونیوں تک موڑے، اسے روز اول کی طرح ناقابل رسائی محسوس ہوا۔ تھک گئی ہو، لگ رہا ہے میرا سر دبانا تمہیں اچھا نہیں لگا ہے۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے میں تمہارے لیے کچھ ایسا پسندیدہ فرد نہیں ہوں، تمہاری گڈ بکس میں شامل نہیں ہوں۔ معاذ نے اس کے بازو کو ہولے سے جھٹکا دیا۔ اب وہ اس کی آنکھوں کے رنگ اور تاثر کو پہلے سے بھی قریب سے دیکھ سکتی تھی۔ معاذ کے ملبوس سے اٹھتی سحر انگیز مہک، اس کا انوکھا سا لمس اور میشل کا اس کی گرفت میں لرزتا ہاتھ۔ اندر کا موسم اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ یہاں سے وہاں تک باد نسیم چلنے لگی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے لائٹ آف کرتی جانا۔ معاذ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سپنا چناک سے اس کی آنکھوں میں ٹوٹا۔ وہ صبح جا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح یہ چند ہفتے گزار لو، واپس آتے ہی ہمیشہ کے لیے تمہیں تمہارے ممی پاپا کے پاس بھجوا دوں گا۔ جاتے جاتے معاذ نے اسے پھر تسلی دی تو اب کی بار میشل کی روح بری طرح بلبلائی۔ کیا تھا اگر یہ شخص نارمل ہو کر اسے بات کرتا؟ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی صدیقہ بیگم نے اسے میکے جانے کو کہہ دیا، مگر حیرت انگیز طور پہ پہلی بار میشل نے پوری سچائی اور محبت سے کہا کہ آپ اداس ہو جائیں گی، گل اپنے گھر کی ہو چکی ہے، آپ اور انکل دونوں اکیلے رہیں گے، مجھے آپ دونوں کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ ان سے اس گھر سے اپنائیت کا سادہ سا اظہار تھے۔ رات کو وہ صدیقہ بیگم کے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ میشل ان کے بستر پر لیٹ گئی۔ انہوں نے نماز اور وظائف سے فارغ ہو کر مصلی طے کیا۔ میشل ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ آنٹی ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، 100 باتیں پوچھو۔ ہاں، پر مجھے آنٹی نہ کہا کرو، معاذ کی طرح امی کہا کرو۔ مجھے اس لفظ آنٹی سے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو امی ہی کہا کروں گی۔ پھر تھوڑا رک کر سوچتے ہوئے بولی، یہ بتائیں مرد کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ خود کو ہار کر۔ اس نے جتنی بے چینی سے سوال کیا تھا اتنی ہی لسانیت اور سکون سے جواب ملا۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ مجھ سا نادان روئے زمین پہ کوئی ہوگا؟ صرف شکل اور حسن کے بلبوتے پہ معاذ کو غلام بنانا چاہتی تھی۔ اس شخص کے لیے یہ دونوں چیزیں بیکار ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بعد میں بھی میرے قریب ضرور آتا۔ اس کے بعد بھی اپنی غربت کا اعزاز اس دن بھی مجھے اپنی غربت کا اعزاز اس لیے بخشا ہوگا کہ میرے دماغ سے خناس نکل جائے۔ وہ خود سے سوال جواب کر کے اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ اس کے اجنبی دل پذیر لمس نے میشل کے سوتے جذبوں کو کل شب بیدار کر دیا تھا۔ وہ جذبے جو دلوں میں ہلچل مچاتے ہیں۔ نظر انداز کرنے کے قابل تو نہیں تھا۔ اس کے خیالوں میں سوئی تو آنکھوں کو جگا چکے تھے۔ آج یہاں میرے پاس ہی سو جاؤ، اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر صدیقہ بیگم نے پکارا۔ وہ پلٹ آئی۔ معاذ کے میلے کپڑے باتھ روم میں ہنوز لٹکے ہوئے تھے۔ کمرہ صاف کرتے ہوئے اس نے تمام فالتو چیزیں سمیٹی تو معاذ کے کپڑوں کو دیکھتے ہی کسی یاد نے دل میں انگڑائی لی۔ میرے کپڑے تم خود دھو گی، میرے کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑیں گے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے معاذ نے ابھی ابھی یہ حکم دیا ہو۔ اس نے ہینگر سے معاذ کا کرتا اتار لیا۔ میں ہاور کے کام خود کرتی ہوں، اس سے مجھے
راحت کا احساس ہوتا ہے۔ راحت اس کے کان میں بولی، عاصم نے یہ گھر میرے نام کر دیا ہے، اس نے مجھے وہ محبت اور توجہ دی ہے جو مجھے چاہیے تھی۔ عاصم میری محبت، میری آرزو، میرا خواب ہے۔ شازینہ رو رہی تھی۔ اس بار میں واپس آؤں گا تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ معاذ تھا۔ راحت، شازینہ اور معاذ، وہ تینوں کی آوازوں کے گھیراؤ میں تھی۔ بھلا کیا ہوں میں؟ زندگی کے آنے جانے والے دنوں کے آگے بے شمار سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ معاذ کے ارادوں سے لگ رہا ہے وہ ضرور مجھے اپنی زندگی سے کتاب کے پوسیدہ اوراق کی طرح نکال پھینکے گا۔ کتاب سے صفحات پھاڑ کر نکال دیے جائیں تو پڑھنے والے کے لیے وہ کشش نہیں رہتی۔ چند صفحوں کے غائب ہو جانے سے کہانی کا تاثر اور تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کے پیالے پہ چہرہ ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھیں انجانے جذبوں کی یورش سے دھواں دھواں ہونے لگی تھیں۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ راحت اور مما دونوں بازار جا رہی تھیں۔ میشل، تم بھی تیار ہو جاؤ، مما نے اسے ٹی وی لاؤنج میں نیم دراز چینل پر چینل بدلتے دیکھ کر کہا تو اسے کوئی توجہ نہیں دی۔ انہیں دوبارہ اپنی بات دہرانی پڑی تو وہ چونک گئی اور خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ معاذ، تم نے میری لاڈلی پہ کیا جادو کر دیا ہے؟ تمہاری غیر موجودگی میں کتنی ویران لگنے لگی ہے۔ لگتا ہے میں کسی اجنبی میشل سے مل رہی ہوں، شاید اسی لیے تم نے اسے اسلام آباد آتے جاتے وقت کہا تھا مما آپ روز روز میشل کو فون مت کیجیے گا، یہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے، وہاں رہ نہیں پائے گی، اب یہ تمہاری جدائی میں کتنی ڈسٹرب ہے۔ اسے دیکھ کر میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ وہ کوئی میشل کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں ہمارے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو، اپنے لیے لون کے نئے پرنٹ خرید لینا۔ مما، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ خود ہی لے آئیں۔ تم اتنی ڈل کیوں ہو گئی ہو؟ اٹھو، فوراً کپڑے بدلو اور حلیہ درست کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھایا۔ میں نے کہا نا میرا جی نہیں چاہ رہا ہے، میں گھر واپس جاؤں گی۔ اس نے ضد کی تو مما اور راحت حیران رہ گئیں۔ اسی وقت شازینہ کا فون آ گیا۔ وہ اس کے گھر آ رہی تھی۔ وقتی طور پہ میشل نے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ راحت اور مما چلی گئیں۔ شازینہ آ گئی تھی۔ اس کا دلکش سراپا اور نفیس سا لباس، چہرے سے پھوٹتی چمک، سب مل کر اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہے تھے۔ لگتا ہے قارون کا خزانہ پا لیا ہے تم نے، میشل نے اسے پاس ہی بٹھا لیا۔ ہاں، خزانہ ہی سمجھو، کیونکہ شہرام کا خطرہ جو ہر وقت تلوار کی طرح میرے سر پہ لٹکتا رہتا تھا ختم ہو گیا ہے، وہ محتاط لہجے میں بولی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے ہمت سے کام لیا۔ پہلے تو شہرام کے آگے سختی سے ڈٹی رہی، پھر اس کے گھر چلی گئی اور سب کچھ اس کی والدہ کو بتا دیا۔ وہ اچھی خاتون ہے۔ پھر میرے آنسوؤں نے ان کے دل پہ گہرا اثر کیا۔ وہ بھی تو ایک عورت ہے نا، میرا دکھ کیسے نہ سمجھتی۔ شہرام کو نہ جانے انہوں نے کس طرح قائل کیا کہ پھر اس نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے وجود پہ میرا یقین پختہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے رابطہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ پھر وہ ذرا توقف کے بعد شرماتے ہوئے بولی، 2 دن پہلے میں عاصم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ اس سمے وہ اتنی خوش لگ رہی تھی کہ میشل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شازینہ ہے جو اس سے کہتی آئی تھی عورت چاہے تو مرد سے کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ اب یہی شازینہ خود ایک مرد کی محکومی اور غلامی میں خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والی شازینہ ایک عام سی شکل و صورت کے ساتھ کتنی مطمئن تھی۔ شازی، تم نے میری راہ کیوں کھوٹی کی؟ مجھے اپنے نظریات سے بہکایا، نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ میں نے روز اول ہی تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے معاذ کو اپنے اشارے کا غلام بنانا چاہا تھا۔ اس نے میرے سارے فخر و ناز کو میرے منہ پر مار دیا۔ میرے قرب، میرے حسن نے اسے بالکل بھی نہیں پگھلایا۔ اس نے مجھے خود تک رسائی حاصل کرنے ہی نہیں دی۔ میرے سارے ہتھیار کند ٹھہرے۔ اس نے مقابلے کے بغیر ہی مجھے ہرا دیا۔ سوری میشل، میں اس وقت تمہاری طرح ہی بے وقوف تھی۔ عاصم کی قربت میں میرے خیالات بالکل بدل گئے ہیں۔ عاصم کی پسند میں ڈھل کر میں نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ تم بھی ایسا کر سکتی ہو۔ بہت مشکل ہے۔ میں نے براہ راست اس کی انا کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہا تھا۔ معاذ کے نزدیک اپنی عزت نفس اور ذات کا غرور ہی سب کچھ ہے۔ اس سے باور کراؤ کہ اس کی انا، عزت نفس اور ذات کا غرور تمہارے نزدیک بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری زبان سے یہ جملہ سننے کو بےتاب ہوگا۔ کون سا جملہ؟ وہ بے قراری سے بولی۔ یہی کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو، پہلے سے بھی شدید۔ شازینہ کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ تھینکس شازی، اب میرے دل میں نئی امید نے جنم لیا ہے۔ جواباً شازینہ نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دن بے حد طویل ہو گئے تھے۔ لمبی لمبی سنسان دوپہریں اس کے حوصلے کی دیواروں کو ڈھانے پہ تل گئی تھیں۔ امید مایوسی میں بدل رہی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اس کے لیے اس کی اپنی پسند سے گرمیوں کے کپڑے بنوائے تھے۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد صدیقہ بیگم سو گئیں۔ جواد صاحب چہل قدمی کے لیے قریبی پارک تک گئے ہوئے تھے، واپس آ کر خود بھی سونے کے لیے چلے گئے۔
میشل نے اندھیرے میں ڈوبے در و دیوار کا جائزہ لیا۔ صرف اس کے کمرے میں زیرو پاور کی لائٹ جل رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ اس کے سامنے ڈھیروں کیسٹس پڑی تھیں۔ اپنے اندر اترتے سناٹے سے وہ بری طرح وحشت زدہ ہوئی۔ گل اور ماس دونوں پرانی موسیقی کے دل دادا تھے، جبکہ میشل دھوم دھڑکے والے گانے سنتی تھی۔ اس وقت اس نے ماس کی ایک پسندیدہ کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی۔ کمرے میں خاموشی چھائی، خاموشی کا طلسم یکدم ٹوٹ گیا۔ تم سے مل کر مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے، خواب جیسی کہیں اپنی یہ ملاقات نہ ہو۔ جس قدر ناز کروں خود پہ میں اتنا کم ہے۔ بہت مہرباں ہیں آج کل مجھ پہ یہ باہیں تیری۔ مجھے لگتا ہے پھر بھی یہ ڈر کہیں بدل جائے نہ راہیں تیری۔ تجھ سے مل کر مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے۔ اس کو یوں لگا جیسے گلوکار اسے چڑھا رہا ہو۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ کمرے میں سناٹا نئے سرے سے در آیا۔ صدیقہ بیگم اور جواد حسن دونوں عمرے کے لیے تیاری کر رہے تھے جب جون کی ایک تپتی صبح راحت نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ لیبر روم کے باہر خاور کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مما نے فون پہ میشل کو اطلاع دی تو وہ اسی وقت صدیقہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ خاور نے چند گھنٹے کی بچی کو بڑے مزے سے گود میں لیا ہوا تھا۔ سب کے مسکراتے فکروں کا وہ نشانہ بنا ہوا تھا۔ میشل نے بچی کو بھائی کی گود سے لے لیا۔ اف کتنی پیاری ہے، اس کے رخسار کتنے پھولے پھولے اور نرم سے ہیں۔ اس نے اس گڑیا کے رخساروں پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ ماں بننے میں جلدی کیا آپ نے، پر اچھا ہی کیا۔ میشل نے راحت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ تم کیوں دیر کر رہی ہو؟ راحت ادھار رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ ماس بہت چاہتا ہے تمہیں۔ گل کی شادی پہ یہ سوال میں نے اس سے بھی کیا تھا۔ کہہ رہا تھا میشل بہت نازک سی ہے، میں اتنی جلدی اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ میشل کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ صدیقہ بیگم اور جواد انکل کے ضروری سامان کی پیکنگ کرا چکی تھی۔ انہیں شام کی فلائٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہونا تھا۔ معاذ ایئرپورٹ پر ہی والدین سے ملا۔ اس کی اچانک آمد میشل کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ چند ہفتے کہہ کر جانے والا 4 ماہ بعد لوٹا تھا۔ اسے اس کے آنے کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ گل اور افشاں ایئرپورٹ سے ہی گھر کے لیے واپس ہو گئیں۔ میرے بغیر کیسے دن گزرے؟ معاذ نے فریش ہو کر اس سے پوچھا۔ میشل کرجی چاہا کہے بہت بور، پھیکے اور بے رنگ۔ اس سے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کر دیا، آپ کا وقت کیسا گزرا؟ بہت اچھا، خود کو پہلے سے زیادہ فٹ محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے ہی ڈر رہی تھی۔ اسے پتا تھا معاذ اس کی چوری پکڑ لے گا اور وہ اس کی نگاہ پلٹ کر واپس آنے سے انکار کر دے گی۔ ایسا ہی ظاہر تھا وہ۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آپ ہاتھ دھو کر آ جائیں۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے پلٹ گئی۔ دن بدن سگڑ ہاتھوں نے کھانا بنتی جا رہی ہو، نیوالا منہ میں رکھتے ہی اس نے تعریفی فکرہ کہا۔ معاذ کھانا کھا رہا تھا۔ میشر خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی چمکتی ہموار سطح پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا مخروطی سفید ہاتھ کیوٹکس سے بے نیاز تھا۔ چہرہ میک اپ سے مبرہ صاف ستھرا تھا۔ ہاں، آنکھوں میں کاجل کی تحریر ضرور پڑھی جا رہی تھی۔ یہ وہ میشل تو نہیں لگ رہی تھی جسے معاذ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی جھکی آنکھوں میں شکست ہوردگی واضح تھی۔ ٹیبل سمیٹ کر اس نے معاذ کے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھے۔ تمہیں یہ کام، میرا مطلب ہے یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے کوفت نہیں ہوتی؟ کافی دیر سے وہ اسے خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آ کر بولا تو وہ ڈر سی گئی۔ جی نہیں، اب میں عادی ہو گئی ہوں۔ اس مشکل پسند مرد کو اس نے آسان سے جواب دے کر اپنے تئیں لاجواب کرنا چاہا۔ یہ صرف عادت ہے یا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میشل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے دل کا حال تو تم ہی بتا سکتی ہو۔ دل بھٹک بھی تو سکتا ہے، عقل ہمراہ ہو تو دل نہیں بھٹکتا۔ معاذ برجستہ بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں خود کیا میں غلط ہوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ وہیں سے باہر نکل گئی اور وہ برآمدے میں سیڑھیوں پر دھرے گملوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چاند بہت روشن تھا، ہوا بالکل رکی ہوئی تھی۔ کیاریوں میں کھلے انواع و اقسام کے پھولوں کی خوشبو فضا میں گھلی محسوس ہو رہی تھی۔ معاذ نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس کے دھیان کا تسلسل بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ دل میں امید سی تھی کہ ابھی معاذ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، کیونکہ اندر لگے ٹی وی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تو مایوس قدموں سے وہ اندر آئی اور ٹی وی لاؤنج میں جھانکا۔ معاذ صوفے پہ کشن بازو میں دبائے جانے کا اب سو چکا تھا۔ ٹی وی اسی طرح چل رہا تھا۔ نیچے کارپیٹ پہ تمام کشن بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سب کشن اپنی اپنی جگہ پہ رکھے، ٹی وی آف کر دیا۔ تب بھی معاذ کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی تھکا ہوا ہے۔ کیا میں انہیں جگا دوں تاکہ سکون سے اپنے بستر پہ جا کر سو جائے؟ معاذ کے کندھے کی طرف اس کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کی بولتی نگاہیں محو خواب تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپری تمام بٹن کھلے ہوئے، سر کے بکھرے بال اور مضبوط بازوؤں میں جکڑا کشن۔ اسے جانے کیا ہوا تھا۔ اس نے معاذ کی گرفت سے وہ کشن کھینچ کر نکالا تھا۔
معاذ اچانک اٹھ بیٹھا۔ میشل اپنی جھونک میں کشن سمیت صوفے کے پاس گر سی گئی۔ معاذ کی خمار آلود نیند کے بوجھ سے سرخ آنکھیں سوالیہ انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اصل میں آپ کو جگا رہی تھی۔ کیا انداز ہے! کشن بیچارے پہ یوں مشق ستم کیا ہے جیسے میری محبوبہ ہو۔ معاذ نے جانے اسے کیا بابر کروایا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر گیا تو میشل بھی اس کے پیچھے آئی۔ پورا گھر خالی ہے، جہاں مرضی آئے سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر لگے گا، وہ لجاجت سے بولی۔ جب تمہیں یہاں سے جانا ہے تو پھر خواہ یہ۔ وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب جان گئی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، اسے تمام تر جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ اب تم یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ اس اچانک تبدیلی کا سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ کل تک تو تم آزادی کے لیے بے چین تھیں، میری منتیں کر رہی تھی، میری شکل سے تمہیں نفرت تھی، مگر خود تمہارا مطالبہ میں بھولا نہیں ہوں۔ اس وقت رات ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی چھوڑ آتا۔ معاذ کے لہجے میں کمال کی بے نیازی تھی۔ آپ سب بے حس شخص شاید ہی اس دنیا میں کوئی دوسرا ہو۔ آپ سب کچھ جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ آپ کا دل جیتنے کے چکر میں خود کو ہار چکی ہوں۔ میں آپ کو سچ مچ محبت سے جیتنا چاہتی ہوں، مگر مجھے پتا ہے میں آپ کا دل نہیں جیت سکتی۔ میں آپ کی معیار تک نہیں پہنچ سکتی۔ کاش میں آپ سے نہ ملی ہوتی، آپ کو نظر انداز کر دیا ہوتا، آپ کو ہرانے کا عہد نہ کیا ہوتا تو اس نے آنسوں کی روانی میں بلا سوچے سمجھے تھکے ہارے انداز میں اپنی شکست کا اعتراف کر ہی لیا تھا۔ کیوں نہ مجھے ملی ہوتی، کیوں نہ مجھے نظر انداز کر دیا ہوتا، کیوں نہ مجھے ہرانے کا عہد کیا ہوتا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم مجھے کیسے ملتی، میرے آئیڈیل کے روپ میں کیسے ڈھلتی؟ معاذ کا گمبھیر لہجہ بہت بامعنی تھا۔ خاور کی بیوقوف اور لاڈلی بہن مجھے بھی چند ملاقاتوں میں اچھی لگنے لگی تھی، بس اس کے دماغ کی جھاڑ پونچھ اور پالش کی ضرورت تھی۔ تبھی تمہیں اسلام آباد لے گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کچھ کر سکتی ہو۔ اس سلسلے میں مجھے ہاور اور آنٹی کا اعتماد بھی حاصل تھا۔ ان 4 مہینوں کے دوران مجھے انہوں نے کئی بار فون کر کے واپسی کا کہا کہ میری بچی تمہارے بغیر بہت اداس ہو گئی ہے۔ میں اپنے ظرف اور تمہاری محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ میرا خیال تھا تم سدھرنے میں کافی ٹائم لوگی، مگر میرا خیال تم نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ معاذ اسے بازوں کے گھیرے میں لے کر کمرے میں آ گیا اور دراز کھولنے لگا۔ نیلے مخملی کیس کے اندر نفیس سا بریسلیٹ تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، مگر 11 ماہ بعد دینے کی نوبت آئی ہے۔ اب بھی نہ دیتے؟ وہ معاذ کے ہاتھ سے بریسلیٹ پہنتے ہوئے قدرے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ دیتا؟ تم ہار کر بھی جیت گئی، انعام تو ملنا تھا نا۔ یہ اعتراف اس کے اندر تک سرشاری دوڑا گیا تھا اور وہ معاذ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی ہار پہ نازاں تھی۔